السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 12ویں قسط ہے۔ یہ اسٹال والے واقعے کے 2-3 دن بعد کا ذکر ہے۔ مئی کا آخر چل رہا تھا، دھوپ ایسی تھی کہ جسم کو جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں بیٹھا نور ہر احساس سے عاری لگ رہا تھا۔ نرمین کے پاس بیڈ پہ بیٹھے ہوئے اس نے نرمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ آنکھوں میں تکلیف تھی، چہرہ بے تاثر۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، جب تکلیف آنکھوں سے ظاہر ہونے لگے تو چہرے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑے اندھے وہی لوگ ہوتے ہیں جو آنکھوں سے کسی انسان کا دکھ نہ سمجھ پائیں۔ تم اٹھ جاؤ نیرو، بس ایک بار اس آدمی کا نام بتا دو، میں اس کی نسلیں ختم کر دوں گا۔ تم ایک بار اٹھ جاؤ پلیز۔ اس کے ہاتھ پہ چہرہ گرایا زردگی سے کہہ رہا تھا۔ اسی وقت اس کمرے کا دروازہ کھول کر فہیم مرزا اندر داخل ہوئے۔ نوح نے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ فہیم چھوٹے چھوٹے قدم لیتے آئے اور اس کے سامنے رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئے۔ وہ دونوں کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہ بولا، بس نرمین کے وجود سے لگی مشینیں آپس میں سرگوشیاں کرتی رہیں، بولتی رہیں۔ کیا کچھ پتہ چلا؟ تھوڑی دیر بعد جب فہیم نے سوال کیا تو مشینوں کی ساری سرگوشیاں بند ہو گئیں، باتیں دم توڑ گئیں۔ کچھ نہیں پتہ چل رہا، کچھ بھی نہیں، وہ ہار کر بول رہا تھا۔ CCTV خراب تھے، بلڈنگ میں کسی نے کسی کو آتے نہیں دیکھا، گھر کا لاک ٹوٹا نہیں ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، یہ جس سے لگے کہ ڈکیتی کی واردات تھی۔ چوکیدار کہتا ہے کہ اسے بھی کچھ پتہ نہیں، نہ اس نے کسی کو آتے دیکھا ہے۔ پارکنگ میں کھڑی ساری گاڑیوں کا ڈیٹا چیک کیا ہے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملا۔ میرے پاس صرف ایک گواہ ہے اور وہ اس وقت خاموش ہے۔ جب وہ بولے گی تب میں اس آدمی کو پاتال سے بھی لے آؤں گا۔ نرمین کے چہرے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ فہیم مرزا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ یعقوب بھی بہت ہرٹ ہوا یہ سب سن کر، فوراً واپس آنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں منع کر دیا۔ جانتے تو ہو نا کتنا جذباتی سے، کہیں کچھ کر ہی نہ دے، آخر نرمین اس کی بھی بہن ہے۔ وہ سرسری سا کہہ رہے تھے، البتہ ان کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ نور نے چہرہ اٹھا کے ان کو دیکھا۔ کہاں ہے یعقوب؟ امریکہ گیا تھا نا 20 مئی کو، اس کے دوست کی شادی جو تھی، کیا تمہیں نہیں پتہ؟ آخر میں ذرا حیرت سے پوچھا تھا۔ 20 مئی وہی دن ہے جب نرمین کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ نور ناسمجھی سے انہیں دیکھے گیا۔ اس نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جونس کی شادی 28 کو ہے، اسے میرے ساتھ جانا چاہیے تھا، وہ کیسے چلا گیا؟ فہیم کے چہرے پہ پسینہ آیا تھا، سانس ایک بار پھر حلق میں اٹکی تھی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے نور، اس کے باڈی گارڈ، اس کے کیپر تم ہو، مجھے تو خود اس نے وہاں جا کر فون کیا تھا، کیا تم اسی طرح اس سے غافل رہتے ہو؟ انہوں نے سارا ملبہ نور کے سر ڈالا تھا۔ میں اس بارے میں شرمندہ ہوں انکل، میں چیک کرتا ہوں اسے، مجھے یقین ہے جونس کی شادی کے لیے نہیں، مارتھا کے چکر میں وہاں واپس گیا ہے۔ بس ایک بار نیرو ہوش میں آ جائے میں سب فکس کر لوں گا۔ نہیں اسے چیک مت کرنا، وہ یکدم بوکھلائے تھے۔ نوح نے عجیب نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ فہیم جلدی سنبھل گئے۔ میرا مطلب ہے کہ اسے فی الحال ڈسٹرب مت کرو، ابھی گیا ہے تو اپنی کالج اور یونیورسٹی کے دوستوں سے ملے گا، وہاں زیادہ خوش رہتا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں پیدا کرتا، اسے وہیں رہنے دو تم فی الحال، نرمین بیٹی کا سوچو۔ نوح کے چہرے پر ایک بار پھر اذیت تھی۔ کچھ ملتا ہی نہیں، کوئی ثبوت، کوئی نشانی، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک بات طے ہے، وہ جو کوئی بھی ہے اس کی پہنچ بہت آگے تک ہے، شاید مجھ سے کہیں زیادہ۔ وہ جینیس ہے، ایول جینیس۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس ASP کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فہیم نے سوچوں کو ایک رخ دیا تھا۔ نور چونک گیا تھا۔ اس کا اس سب سے کیا تعلق؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ فہیم ذرا آگے کو ہوئے تھے۔ اسی کا تو تعلق ہے، تم نے اس لڑکی کو اس ASP کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا، اس کی نوکری چلی گئی، اس پہ انکوائری بیٹھی، اس کی ساکھ تباہ ہو گئی، اس لڑکی نے میڈیا کے سامنے بیان دے کر اس کی پوزیشن مسخ کر دی۔ ظاہر ہے وہ اپنا بدلہ تو لے گا نا، اور یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ تم اس کی پرفیکشن دیکھو، اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، اور اگر کوئی ثبوت ہوگا بھی تو پولیس والوں نے مٹا دیا ہوگا۔ یہ کالی وردی والے ایک دوسرے کے جتنے سگے ہوتے ہیں اتنے اپنے گھر والوں کے بھی نہیں ہوتے۔ تم اسے چیک کرو نور، مجھے لگتا ہے ان سب میں وہ انوالو ہوگا، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ نور سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ ایسا آدمی نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے، لیکن میں اسے چیک کروں گا۔ اس نے بات ختم کر دی تھی۔ فہیم مرزا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ بلا بس ان کے بیٹے کے سر سے ٹلے، پھر چاہے کسی کے بھی سر پہ آئے۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر حیات کے بنگلے پہ صبح تازہ تھی۔ وہ حالے سے بات کرتا ہوا گاڑی کے قریب جا رہا تھا، حالے بے تاثر چہرے کے ساتھ بس اسے سنے جا رہی تھی۔ اس نے سفید لمبی قمیض کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا، پیروں میں زرد ہیلز، بال آدھے کیچرز میں بندھے تھے، آدھے کمر پہ جھول رہے تھے، چہرہ میک اپ سے پاک تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، سوگوار سی۔ وہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ابھی وہ دونوں اندر بیٹھتے جب چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ایک گاڑی اندر آئی۔ عمر نے گاڑی پہچان لی تھی، وہ ذرا سا بس مسکرایا تھا۔ اس کے برعکس گاڑی سے نکلنے والا آدمی
دل کھول کر مسکرا رہا تھا۔ آنے والی کی عمر کوئی 30-32 کے قریب تھی۔ صاف رنگت، مناسب نقوش، وہ اپنے بازو کی عمر کے قریب آیا تھا۔ پہلا ہاتھ کا پنجہ ملایا، پھر دونوں گلے لگے۔ چند لمحہ بعد دونوں الگ ہوئے۔ وہ اب عمر سے معراج سلطان کی تعزیت کر رہا تھا۔ عمر نے بس سر ہلایا تھا۔ اسی وقت نوارد کی نظر حالے کی جانب گئی تھی۔ وہ سارے منظرنامے میں مس فٹ تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، یہ میری بیوی ہیں حالے سلطان، اور یہ میرا دوست اور بزنس پارٹنر ہے سردار خان۔ عمر نے باری باری دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا تھا۔ سردار تو ہونکوں کی طرح انہیں دیکھے گیا۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بدقت پوچھ سکا۔ ہم شام میں ملیں گے، اوکے؟ عمر کا لہجہ نارمل تھا لیکن آنکھیں دم بھی کر رہی تھیں۔ وہ اسے جلد از جلد یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن کیا سردار اپنی نئی نویلی بھابھی سے ملاقات کے بغیر جا سکتا تھا؟ السلام علیکم بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ وہ عمر کو نظر انداز کر کے نہایت ادب اور شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے جو مارے باندھے کھڑی تھی اس طرز تخاطب پہ جل بھن گئی۔ میں ٹھیک ہوں مسٹر سردار، اور میرا نام بھابھی نہیں ہے، حالے سلطان ہے۔ آپ مجھے مس سلطان کہہ سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ کے رشتہ داریاں گانٹنے کی شوقین نہیں ہوں میں، آئندہ دھیان رکھیے گا۔ الفاظ کے برعکس لہجہ نارمل تھا۔ عمر نے اس کو مل گیا سکون والی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن سردار نے ہمت نہیں ہاری۔ اچھا آپ ایسا کریں نا، آج رات ڈنر ہمارے ساتھ کریں، میں اور میری بیوی، ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور آپ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ خوب بنے گی۔ آپ نے جو ڈریس پہن رکھا ہے نا، میری بیوی نے بھی سیم ٹو سیم ایسا ڈریس لیا تھا، آپ دونوں کی پسند بہت ملتی ہے۔ وہ بھی کچھ اور بھی کہتا ہے جب عمر نے اپنا بوٹ والا پاؤں اس کے پاؤں پہ رکھ کر زور دیا تھا۔ سردار خاموش ہو گیا تھا۔ حالے کی رنگت بدلی تھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ حیران ہوا۔ حالے لمحے کے 1000ویں حصے میں سنبھل گئی تھی۔ آئی کین پے فار اٹ۔ میں نے آپ کی بیوی کے کپڑے یوز کیے آپ کی اجازت کے بغیر، یہ ایک نازیبا حرکت تھی۔ میں آپ کی بیوی سے بات کر لوں گی اس بارے میں، مجھے واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں کھانا زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہوں، خوش رہنے یا رکھنے کے لیے نہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، تیز تیز قدم چلتی اندر بڑھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کیا ہوا ہے؟ سردار اب بھی متعجب تھا۔ یہ تمہاری بیوی کے کپڑے ہیں، چلو میں تمہیں سب بتاتا ہوں، وہ اندر کی جانب قدم بڑھاتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ سردار اس کی تقلید میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ عمر اسے اپنے نکاح سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا چکا تھا۔ سردار اب بھی حیران تھا، متحیر سا، شل تھا۔ مطلب یہ جو میں نے اور میری بیوی نے فلمی شادی کی، تمہاری شادی کے مقابلے میں تو وہ کسی فلم کا ٹریلر بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں نے نواب شاہ میں منگنی کی، بلوچستان میں قوالی رات رکھوائی، لاہور میں مہندی، بارات اسلام آباد میں، ہنی مون کے لیے ہم پیرس گئے۔ اس سارے عرصے میں ہم نے اپنے موبائل فون آف رکھے تاکہ باہر کی دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو۔ ہم نے سوچا تھا ہماری شادی فیری ٹیل شادی ہوگی، سارے دوست سن کر رشک کریں گے، لیکن یہاں آ کر کیا پتہ چلتا ہے کہ تم نے میرا سارا پلان خراب کر دیا۔ وہ صدمے میں تھا۔ ہاں تو تم سے کس نے کہا تھا یہ سارے چونچلے کرو؟ میں بتا رہا ہوں، اگر اپنی اس فضول فیری ٹیل شادی کے لیے شو روم سے 1 روپیہ بھی لیا ہوگا تم نے، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور میری بیوی کے سامنے اپنا منہ کم کھولا کرو۔ وہ شوہر کو شوہر نہیں مانتی، دیور چلے دعوتیں کرنے۔ وہ سخت تپا ہوا تھا۔ یہاں سے باہر نکل کر کچن میں آؤ تو حالے کچن میں کھڑی شانوں کو ٹرالی سیٹ کرتے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتائیے، سردار کی بیوی کے کپڑے یہاں اس گھر میں کیا کرتے رہے تھے؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا، البتہ انداز سرسری رکھا۔ شانو اب ڈرائی فروٹ کیک کاٹ کر پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ ارے باجی کیا بتاؤں، سردار بھائی بیوی نے اتنی شاپنگ کی اپنی شادی پہ، اتنی شاپنگ کی کہ ان کی 2 کاریں سامان سے بھر گئیں۔ ایک ٹرک میں سامان گیا تھا نواب شاہ۔ یہ جو یہاں رہ گئے تھے نا کپڑے، جس دن اس مہنگے درزی نے دیے تھے نا، اس سے 1 دن پہلے سردار بھائی اور باجی کو نواب شاہ کے لیے نکلنا پڑا۔ اب وہ تلے ہوئے کباب پلیٹ میں سجا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا، باجی نے شور مچا دیا کہ ان کو آج ہی کپڑے چاہیے۔ بات صرف کپڑوں کی ہوتی تو خیر تھی، باجی نے تو دوسرے ملک سے اتنا سارا سامان منگوایا تھا، وہ بھی لے جانا تھا، اس کو بھی آنے میں وقت لگنا تھا۔ یہاں باجی کا رونا نہیں ختم ہو رہا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے عمر صاحب نے ان کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ان کا سارا سامان لے آئیں گے۔ باجی اور ان کی بڑی دوستی ہے، ایک ہی کالج میں پڑھے ہیں نا۔ خیر جس صبح ان کو نواب شاہ جانا تھا، اسی صبح ان کا اور آپ کا اپنا نکاح ہو گیا۔ اب وہ کیتلی میں چائے ڈال رہی تھی۔ باقی کیا سامان تھا؟ حالے اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ برتن تھے، سجاوٹ کے سامان تھے، پینٹنگز تھیں۔ وہ نہیں ہوتا واس، وہ تھا۔ اللہ جانے کیا گن منگوا لیا تھا اپنی دوست سے۔ عمر صاحب کی گاڑی کتنی بڑھیا، دیکھی ہے نا، ساری منہ تک بھر گئی تھی، پھر بھی سامان پورا نہیں آتا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ وہ بھی کچھ اور بھی کہتی جب حالے نے بیچ میں اسے ٹوک دیا۔ مہمان کو انتظار نہیں کراتے، جاؤ پہلے سرو کراؤ، پھر میرے ساتھ مال چلنا، کچھ کپڑے چاہیے مجھے۔ شانو سر ہلاتی ٹرالی گھسیٹتی آگے بڑھ گئی تھی۔ حالے کو اپنی باتیں منوانی آتی تھیں، اسے حکم دینا آتا تھا۔ وہ نہ ملازمین کو جھڑکتی تھی، نہ حد سے زیادہ نرمی دکھاتی تھی۔ اس کا لہجہ متوازن ہوتا تھا، حتمی لہجہ، جو برا بھی نہ لگے، جس سے انکار بھی نہ کیا جا سکے۔
اس کے لہجے میں ایک رعب تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی عمر اور اپنی کلاس کی لڑکیوں کی طرح ضدی اور مغرور نہیں رہی تھی۔ وہ ریزرو رہتی اور دو ٹوک بات کرتی۔ وہ شہزادی تھی اور اسے حکومت کرنا آتا تھا۔ شاہد ولا میں ناشتے کی میز سجی تھی۔ گھمبیر خاموشی نے سارے گھر میں اپنا جال بچھا رکھا تھا۔ ڈائننگ میں گونجنے والی واحد آواز چمچوں اور کانٹوں کی تھی۔ میز سے کچھ فاصلے پہ دو ملازم ہاتھ باندھے مؤدب سے کھڑے تھے۔ سربراہی کرسی پہ شاہد حسین بیٹھے تھے، سنجیدہ سپاٹ۔ ان کی دائیں طرف نوال بیگم اور بائیں طرف ہارون شاہد بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی۔ سانولے چہرے پہ اداسی سی تھی، لیکن یہ چہرہ مایوس نہیں تھا، کچھ ماہ قبل والے ہارون شاہد کے چہرے کی طرح۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہے؟ چمچوں اور کانٹوں کے درمیان شاہد حسین کی بھاری آواز گونجی تھی۔ ہارون نے دانتوں سے سلائس کا کونا کترا، چبایا، جوس کا گھونٹ بھرا اور اپنی سرمئی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ دل نہیں ہے، 3 لفظی لاپرواہ جواب۔ شاہد کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا، وہ اسی طرح ناشتے سے ہاتھ روکے بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ سیاست میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنی جگہ پہ لے آؤں گا، تمہیں لوگوں سے انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ موڈ نہیں ہے، ہارون نے منہ بگاڑ کر جواب دیا تھا۔ نوال غیر آرام دہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی رہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، پھر ایسا کرتے ہیں تمہاری پینٹنگ کی ایگزیبیشن کروا لیتے ہیں، تم لے لو جتنا وقت چاہیے، جب تم اتنی پینٹنگز بنا لو جتنی ایگزیبیشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو میں آگے بات کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ ابھی وقت نہیں ہے، وہ سلائس پہ جیم لگاتے ہوئے بولا تھا۔ کب تک میرے پیسوں پہ زندگی گزارنے کا ارادہ ہے؟ ان کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ ہارون کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ آخر کب تک ہارون؟ تم میرے پیسوں سے ناشتہ کرو گے، میرے پیسوں سے لنچ کرو گے اور میرے ہی پیسوں سے ڈنر؟ کب تک تم میرے پیسوں سے لی گئی گاڑیوں پہ گھومو گے؟ کب تک اپنے گارڈز کو میری دی ہوئی رقم دیتے رہو گے؟ اگر میں تم سے کارڈ لے لوں نا، تمہارے اکاؤنٹس فریز کر دوں، تو تمہارے پاس اپنا کیا ہوگا؟ مرد کے پاس ہر عمر میں اپنا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور اگر نہ بھی ہو تو کوئی پلان ہونا چاہیے، کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اگر وہ بھی نہ ہو تو کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس کیا ہے ہارون؟ وہ ہارون کی سرمئی آنکھوں پہ اپنی سرمئی آنکھیں جمائی پوچھ رہے تھے۔ ان آنکھوں میں بس ذرا سا فرق تھا، بس ذرا سا۔ اس جوان لڑکی کی آنکھوں نے ابھی دنیا نہیں دیکھی تھی، اور وہ بوڑھی آنکھیں جہاں دیدہ تھیں۔ تمہارے پاس کیا پلان ہے؟ کچھ بھی نہیں؟ تمہارے پاس میرا پیسہ ہے لیکن تم کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتے، تمہارے پاس ہنر ہے لیکن تم اسے دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے کیونکہ تم جج ہونے سے ڈرتے ہو، تم پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ تم نے کبھی پڑھنا چاہا ہی نہیں، تم یونیورسٹی بس حالے کے لیے جاتے رہے ہو۔ ہارون کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ شاہد کہے جا رہے تھے، کیوں؟ آخر کیوں ہے ایسا ہارون؟ کیوں کوئی انسان تم سے پینٹنگ چھڑوا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے خون سے لت پت رستم کا چہرہ آیا تھا۔ کیوں کوئی انسان اتنا ضروری ہے کہ تم سے تمہاری پڑھائی چھڑوا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں کے آگے حالے کا چہرہ آیا تھا۔ کیوں کوئی انسان سالہ سال تمہارے دل و دماغ پہ حکومت کر سکتا ہے؟ کوئی انسان تمہیں قید کر لیتا ہے، تم وہ بولتے ہو جو وہ چاہے، وہ کرتے ہو جو اسے پسند ہو، وہاں جاتے ہو جہاں اسے جانا پسند ہو۔ کبھی یہ انسان میں تھا اور کبھی حالے۔ تم آزاد پیدا ہوئے ہو ہارون، اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے خلاف جاؤ، وہ کام کرو جو ہمیں ناپسند ہو، نہیں، تم اگر 2 کام ہمارے لیے کر رہے ہو تو ایک اپنی خوشی کے لیے کرو۔ کہیں اگر ہماری خوشی کے لیے چل رہے ہو تو اگلی بار اپنی خوشی کے لیے اپنی پسند کی جگہ کا پروگرام بناؤ۔ کبھی ہماری پسند سے کھا رہے ہو تو اگلی بار اپنی پسند کا آرڈر دو۔ کسی کو یہ حق مت دو کہ وہ تمہارے ذہن میں اپنی سوچ ڈالے۔ خود کو اتنا مت جھکاؤ کہ تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی کی ناراضگی کے اندیشے سے خوف زدہ ہوں۔ تم آزاد ہو، تمہارے الفاظ تمہاری سوچ کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ خود کو انڈر ریٹ مت کرو۔ جو ہنر تمہیں اللہ نے دیا اسے دنیا کی وجہ سے کیوں چھپانا؟ لوگ برا بولیں گے لیکن کوئی اچھا بھی تو بولے گا نا، اور اگر نہ بھی بولے تمہارا دل راضی تو سب راضی۔ میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں، اپنے لیے فیصلہ لو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لہجے میں تپش باقی تھی۔ نوال نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا کہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہے تھے۔ اپنا کریئر چوز کرو، کاروبار، پڑھائی، سیاست، پینٹنگ، کسی ایک چیز کو منتخب کرو ورنہ میں کر لوں گا۔ اگلے 3 سال کا پلان بناؤ اور اس پلان میں شادی کو بھی رکھو۔ 3 سال بعد یا 3 ماہ بعد مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی نسل ختم ہونے نہیں دوں گا۔ شادی کرو، مجھے 2 پوتے پیدا کر کے دو، پھر چاہے جو مرضی کرو۔ تم چاہے ساری زندگی یہ عشق کا روگ لیے بیٹھے رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں گن پوائنٹ پہ تمہارے نکاح کرواؤں گا، اور تم جانتے ہو میں ایسا کروں گا، میں تمہارا باپ ہوں اور تم سے زیادہ پاگل ہوں۔ وہ دبا دبا غرائے تھے۔ ہارون اپنی کرسی سے اٹھا تھا، اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ناشتہ کرنے آیا تھا۔ آپ یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں ہارون ہوں؟ اگر میں رستم ہوتا تو آپ یہ سب نہ کہتے، وہ پھٹی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نوال بس خاموشی سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے روبرو کھڑے دیکھتی رہیں۔ بلکہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی کیونکہ وہ تو جینیس تھا نا، وہ تو حل ڈھونڈ لیتا تھا، کام کر لیتا تھا، آپ کا فیوریٹ بیٹا۔ اصل میں اس دن مجھے مرنا چاہیے تھا۔ ہارون! شاہد چلائے تھے۔
نہیں پاپا چیخے مت، میں صحیح تو کہہ رہا ہوں، اس دن مجھے مرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کا فیوریٹ بیٹا بچ جاتا۔ اس دن اگر میں مرتا تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اب ہے، آپ کو اپنے کاروبار کی اتنی فکر نہ ہوتی جتنی اب ہے، کیونکہ وہ سب سنبھال لیتا ہمیشہ کی طرح۔ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کے جیسا نہیں ہوں، میں نے آپ کے فیوریٹ بیٹے کو آپ سے دور کر دیا، اس لیے میں کبھی آپ کی نظروں میں آ ہی نہیں سکا۔ میری اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں، اگر شروع سے آپ مجھے ویسی توجہ دیتے تو آج میں حالیہ یا کسی اور کی توجہ کے لیے نہ ترستا۔ اگر آپ میری پینٹنگ کی ویسے تعریف کرتے جتنی رستم کی گریڈز کی کرتے تھے تو آج میں بھی کانفیڈنٹ ہوتا۔ دنیا چاہے جو مرضی کہے، اگر ہمارے والدین ہمیں بہت اچھا ہے بس اتنا بھی کہہ دیں تو ہم ساتوں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے درد لیے کہہ رہا تھا، میں اپنے لیے فیصلہ لوں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے کبھی لینے دیا فیصلہ؟ میں نے 10th میں آرٹس لینا چاہا، آپ نے زبردستی سائنس لے دیا۔ مجھے FSC کے بعد باہر جانا تھا، آپ نے نہیں جانے دیا کیونکہ میں رستم جیسا نہیں ہوں۔ میں نے یونیورسٹی میں اپنی مرضی کے سبجیکٹس لینے چاہے، آپ نے منع کر دیا۔ میرے گاڑی، میرے گارڈز تک آپ کی مرضی کے ہیں پاپا، میں کیا پہنوں گا یہ بھی آپ بتاتے ہیں۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا لیکن میں نے کیا ہے، جو کپڑے میرے لیے حالے لاتی ہے وہ آپ کو پسند آتے ہیں، جو میں اپنی پسند سے لاتا ہوں آپ کو اس میں گریس نظر نہیں آتا۔ جس انسان کو اپنی مرضی کے کپڑے پہننے نہیں دیے جاتے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کیسے لے گا؟ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سٹکا تھا۔ کیا کبھی آپ لوگوں کو میری پسند کا کھانا پسند آیا؟ جو چیز میں آرڈر دیتا ہوں آپ اسے ایک طرف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانا ہیلدی نہیں ہوتا۔ کیا ہوگا اگر ایک دن آپ نے ڈائٹ فوڈ نہیں کھایا؟ میں جہاں جانے کا کہتا تھا وہ جگہ آپ کو کبھی اچھی ہی نہیں لگی۔ آپ نے پاپا، آپ نے ہمیشہ مجھ پہ اپنے فیصلے تھوپے ہیں، آپ نے مجھے گرو کرنے ہی نہیں دیا۔ میں آپ کی توجہ کے لیے ساری زندگی ترسا ہوں، مجھے وہ کام کرنے پڑے جو مجھے نہیں پسند تھے لیکن آپ کو پسند تھے۔ مجھے شروع سے سائنس نہیں پسند تھی لیکن آپ نے زبردستی میرے سبجیکٹ سلیکٹ کیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے میں کس طرح پڑھتا تھا، میں ساری رات جاگتا تھا، میری آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، مجھے رونا آتا تھا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا لیکن آپ کے لیے، صرف آپ کی محبت کے لیے میں خاموش رہا۔ آپ کے ڈائٹ فوڈ سے میری بھوک نہیں مرتی تھی، میں آدھا سیر اور آدھا بھوکا سوتا تھا لیکن کہتا نہیں تھا۔ جو کپڑے آپ لاتے تھے یا حالے لاتی تھی میں ان میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا تھا، میرا جسم جلتا تھا، ان کپڑوں سے کبھی کبھی میرے جسم پہ ریشز ہو جاتے تھے لیکن میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ آپ کے لائے جوتے کبھی کبھی میرے پاؤں میں درد دیتے تھے کیونکہ ان کا سائز چھوٹا ہوتا تھا، آپ کو میرے جوتے کا سائز تک نہیں پتہ ہوتا تھا لیکن میں وہ چھوٹے جوتے پہن لیتا تھا۔ میں پھر بھی چپ رہتا تھا کیونکہ میں ہارون شاہد تھا، آپ کی توجہ کے لیے ترسنے والا بچہ۔ شاہد حسین لب بھینچے کھڑے رہے۔ آپ گن پوائنٹ پہ میری شادی کروائیں گے نا؟ کروائیں، آپ کو اپنی نسل چلانی ہے نا، لائیں بہو، لیکن بچے تو دور، میں اس لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ کہتے بھی ان کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اب بس پاپا، اب بس، بہت سہ لیا میں نے، ہر بار میں ہی کیوں؟ میں شادی کب کروں گا یہ میرا فیصلہ ہوگا، میں بچے کب پیدا کروں گا یہ بھی میرا فیصلہ ہوگا، میں کیا پڑھوں گا کیا کروں گا یہ سارے فیصلے آج کے بعد میں لوں گا، ہارون شاہد لے گا۔ کب لے گا یہ طے نہیں ہوا۔ آپ میرے باپ ہیں، مجھے رائے دیں لیکن اپنے فیصلے مجھ پہ مسلط نہ کریں۔ اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، میں اپنے لیے فیصلہ لے سکتا ہوں۔ آج کے بعد میں اپنی مرضی کے کپڑے پہنوں گا، اپنی پسند سے کھاؤں گا اور اپنی مرضی کی جگہ جاؤں گا۔ آج کے بعد میرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں جائے گا کیونکہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہارون شاہد آج کے بعد آزاد ہے، جس طرح رستم آزاد ہوتا اگر وہ زندہ ہوتا۔ وہ بول کر تھک گیا تھا تبھی خاموش ہو گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، جسم کانپ رہا تھا لیکن وہ کھڑا تھا، اپنے لیے کھڑا تھا۔ شاہد چند لمحے اسی طرح کھڑے رہے، پھر آگے آئے، ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہنا شروع کیا، شادی کے 4 سال ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی ہارون۔ ان کا لہجہ دھیما تھا، پرسوز تھا۔ 4 سال بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے صدمے میں رہتی تھیں، پریشان، مایوس۔ ہارون نہ چاہتے ہوئے بھی سنے گیا۔ جب میری گود میں 2 بیٹے آئے تو میرے سب دوست، رشتہ دار، عزیزوں نے کہا کہ میں ایک بیٹا اپنی بہن کو دے دوں ورنہ کہیں میری بہن کو طلاق ہی نہ ہو جائے۔ ہارون نے سر اٹھا کر شاکی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرا دل نکال لیا ہو۔ میں نے انکار کر دیا۔ لوگ مجھ پہ دباؤ ڈالنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ رستم کو میں اپنے پاس رکھ لوں، اور ہارون وہ ویسے بھی کمزور اعصاب کا بچہ ہے، میں اسے اپنی بہن کو دے دوں۔ انہوں نے تمہارا نام لیا تو جیسے میرے دل پہ الٹی چھری پھیر دی۔ میں نے اپنی بہن کی طلاق منظور کر لی لیکن میں نے اپنے بیٹوں کا سودا نہیں کیا۔ گو کہ معراج بھائی نے انہیں نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی ہارون میں نے تم پہ گیو اپ نہیں کیا۔ مجھے اگر صرف رستم عزیز ہوتا تو میں تمہیں ان کے حوالے کر دیتا۔ نوال عجیب سی نظروں سے اپنے شوہر کو بولتے دیکھتی رہیں۔ ہارون شرمندہ کھڑا تھا۔ تم دونوں میرے بیٹے تھے، میرے بازو، کیا کوئی ایسا انسان ہوگا جو ایک بازو کٹوانا منظور کر لے؟ کوئی نہیں ہوگا ہارون، اولاد سانجھی ہوتی ہے۔ تم میرے لیے اتنے ہی قیمتی تھے جتنا رستم۔ تمہارے لیے میرے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن میں تمہارا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہوں اور انسانوں سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن خیر، تم آزاد ہو بیٹا، اپنے فیصلوں میں آزاد۔
میری نسل اگر تم سے نہ چلی تو دوسری شادی کروں گا، دوسرے بچے پیدا کروں گا، اور اگر یہ بھی نہ کیا تو سڑک سے کسی یتیم بچے کو اٹھا کر اس کے نام کے آگے شاہد حسین لگا دوں گا، لیکن آئندہ تم سے کچھ نہیں کہوں گا، تم آزاد ہو۔ وہ آزردگی سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے ہارون اسی طرح شل کھڑا رہ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے شاہد حسین کے ہاتھ کو نوال نے اپنے ہاتھ سے روکا تھا۔ وہ ان کے سامنے تن کر کھڑی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے غرائی تھیں۔ شاہد مسکرائے تھے۔ سیاست، یہ سیاست ہے نوال شاہد، وہ میری جوان اولاد ہے۔ غصہ کروں گا تو باقی ہو جائے گا، پیار سے بات کروں گا تو سر پہ چڑھ جائے گا۔ میں اسے ایموشنل کر رہا ہوں کیونکہ میں اس سے اپنا مطلب اسی طرح نکلوا سکتا ہوں۔ میں ڈر گیا ہوں، معراج بھائی کی موت کے بعد ڈر گیا ہوں۔ ان کے نارمل بچے رول گئے ہیں، میرے کمزور بیٹے کا میرے بعد کیا ہوگا؟ میں اسے کسی مقام پہ لانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے غم کو دکھا نہیں رہا، لیکن اندر ہی اندر وہ گھل رہا ہے۔ حالے کا غم اس کو کھا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ ختم ہو جائے مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ تم نے اسے جھوٹ بولا شاہد، ہارون اور رستم کی پیدائش پہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ مجھے یہی آتا ہے، وہ ترنت بولے تھے۔ قصے گھڑنا، جھوٹ بولنا یہ میرا کام ہے۔ میں سیاست دان ہوں، لفظوں کی ہیر پھیر میرا کام ہے۔ لوگوں کے سامنے مظلوم بننا آتا ہے مجھے۔ ہارون جانتا ہے رستم مجھ سے زیادہ میرا گلٹ ہے، وہ اس سے زیادہ مجھے ہانٹ کرتا ہے۔ وہ مجھے ڈرا رہا تھا اور میں نے بازی پلٹ دی کیونکہ میں اس کا باپ ہوں اور اس سے زیادہ پاگل ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ نوال کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، نم آنکھوں کی خفگی کم ہو گئی تھی۔ اور تم نے کہا تم دوسری شادی کرو گے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ شاید ہلکا سا ان کے کان کے قریب جھکے تھے۔ جب چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں تو ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ چڑیل کے ہوتے ہوئے میں دوسری چڑیل لا سکتا ہوں؟ وہ محظوظ سا کہتے پیچھے ہٹے تھے۔ اس سے پہلے کہ نوال کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی ہوتی، وہ فوراً سے دروازہ کھول کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ پیچھے نوال پیر پٹکتی رہ گئی تھیں۔ جھوٹے سیاستدان، میں دیکھ لوں گی تمہیں، وہ پیچھے سے چلائی تھیں۔ گلی کے دونوں اطراف میں زمین کی طرف جھکے ہوئے درخت تھے۔ یہ نسبتاً ایک سنسان گلی تھی۔ دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا۔ مئی کی چلچلاتی دھوپ میں ایک بڑی سی گاڑی انہی درختوں کی اوٹ میں کھڑی تھی، جس میں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سفید وردی والا ڈرائیور باہر نکلتا، ایک نظر ساری گلی پہ ڈالتا اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ شاید اپنے مالک کی طرح یہ گرمی اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ امیروں کے امیر نوکر۔ ایسے میں اگر تم آنکھوں کو ذرا چھوٹا کر کے دیکھو تو گلی کے کونے میں ایک گاڑی رکتی نظر آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد اس گاڑی سے ایک دراز قد مرد باہر آیا تھا۔ نیلی بٹنوں والی شرٹ جس کے کف موڑ رکھے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ آنکھوں نے ساری گلی کو آنکھوں سے اسکین کیا تھا، پھر قدم درخت کے سائے میں کھڑی گاڑی کی طرف موڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ گاڑی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سفید وردی والا ڈرائیور باہر نکل آیا تھا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ گردن اندر کیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ کون بھلا؟ سکندر شاہ۔ لانگ ٹائم شاہ صاحب، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، البتہ اس کی آنکھیں، ان میں تپش تھی۔ ہم نے بیٹھا آدمی ویسا بالکل نہیں تھا جیسا تم نے اسے معراج سلطان کے قتل کی رات دیکھا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال رکھا تھا، جس کی بیٹی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ وہ آدمی تھا جس کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اس کا باپ بد کردار ہے۔ یہ وہ آدمی تھا جس کا بیٹا محبت چھوٹ جانے کے غم میں سارا دن شراب پیتا یا منشیات کے زیر اثر رہتا تھا۔ یہ آدمی وہ تھا جس کی ہسپتال کی ریپوٹیشن مٹی میں مل چکی تھی۔ اس آدمی کے بینک اکاؤنٹ اس کی بیوی نے فریز کروا رکھے تھے۔ یہ آدمی کنگال تھا۔ یہ آدمی گھر بدر ہوا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو اپنا وقار کھو چکا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو اپنا خاندان کھو چکا تھا، جس طرح ایک ماہ قبل عمر حیات نے کھویا تھا۔ عمر صاحب، میں آ گیا ہوں۔ آپ نے کہا تھا میں ایک دن آؤں گا۔ صحیح کہا تھا، میں واقعی مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھ پہ ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ کچھ کیجیے، میرا خاندان تباہ ہو گیا۔ میری بیٹی میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرا بیٹا منشیات کا عادی ہونے لگا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بے بسی کی آخری حد کو چھو رہے تھے۔ عمر نے ایک بے نیاز نظر ان پہ ڈالی تھی۔ آپ اپنے لیے آئے ہیں شاہ صاحب، اسی لیے پہلے آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری چیزیں مجھے واپس کرنے کے بدلے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کاٹ تار لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سکندر شاہ نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ صرف ایک گواہی۔ میں آپ سے صرف ایک گواہی چاہتا ہوں۔ کیسی گواہی؟ میرے بیٹے کے سسر سے آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کا بیٹا آپ کا کلاس فیلو اور دوست رہا ہے۔ آپ بس ایک بار، صرف ایک بار ان کے سامنے میرے حق میں گواہی دیں کہ وہ ویڈیو جعلی تھی۔ میرے بیٹے کی محبت اس سے مل جائے گی۔ میری بیٹی کے کالج میں آپ پچھلے ماہ آئے تھے، وہ تب سے آپ کو آئیڈیالائز کرتی ہے۔ آپ کی گواہی میرا خاندان بچا سکتی ہے۔ خدا کے لیے کچھ کرے عمر صاحب، میں آپ سے اپنے خاندان کی بھیک مانگتا ہوں۔ میرا اسپتال جائے بھاڑ میں، میری ریپوٹیشن کی مجھے پرواہ نہیں۔ سارا شہر مجھ پہ لعنت بھیجے گا، لیکن مجھے بس اپنا خاندان واپس چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ عمر کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔
اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی میری گواہی مانے گا؟ وہ ان کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی بات کی عزت ہے۔ میرا خاندان بچا لے عمر صاحب، ان کے انداز میں منت تھی۔ یہ مقام اور عزت مجھے اللہ نے امانت دی ہے، جھوٹی گواہی خیانت ہے اور میں یہ نہیں کروں گا۔ میں عمر حیات ہوں، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا، آپ نے میرے خاندان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، لیکن آپ نے میری کچھ چیزیں مجھ سے چھپائیں، میں مانگنے آیا، آپ نے نہیں دیں، اس سب کے لیے آپ کو سبق مل گیا ہوگا۔ خیر، مجھے آپ کے بیٹے اور بیٹی کا نمبر اور باقی ساری ڈیٹیلز بھیج دیں، میں دیکھ لوں گا۔ اور آپ کا سامان، مجھے اس کی تفصیل بتائیں، میں کچھ بھی کر کے پہلے آپ کا سامان لاؤں گا، چاہے اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے۔ وہ تیز تیز بول رہے تھے، وہ بادہ عمر اپنی بات سے مکر ہی نہ جائے۔ میری بس ایک ہی چیز رہ گئی تھی وہاں، منی کیمرہ ریکارڈر، لیکن وہ تو میں نے آپ کو دے دیا تھا۔ جو کیمرہ آپ نے دیا وہ میں نے دروازے کی اوٹ میں لگایا تھا تاکہ جب دروازہ بند ہو تو کیمرہ چھپ جائے۔ میں نے ایک اور کیمرہ بھی لگایا تھا جج صاحب کے بیڈ کے عین سامنے، وہ نہیں چھپ سکتا تھا۔ وہ کیمرہ مجھے نہیں ملا، مجھے میرا سامان لا کر دے دیں، اور وہ عبدل، اسے چاہے پاتال سے لائیں لیکن مجھے وہ چاہیے۔ میں اسے خود بھی ڈھونڈ سکتا ہوں لیکن میں مصروف ہوں، اور یہ آپ کا کام ہے، آپ میرا کام کر دیں، میں اسی دن آپ کا خاندان جوڑ دوں گا۔ عمر سہولت سے کہہ رہا تھا۔ سکندر شاہ اب تذبذب تھے۔ آپ پہلے میرا کام کرتے تھے تو آپ کی مہربانی ہوتی عمر صاحب، میرا ہسپتال میری بیوی کے نام ہے، وہ مجھے اندر گھسنے بھی نہیں دیتے، گھر میں میرا داخلہ بند ہے، 1 مہینے سے ہوٹلوں کے چکر لگا رہا ہوں، میں گھر جائے بغیر اور ہسپتال جائے بغیر آپ کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ عمر نے ہنکارا بھرا تھا۔ 1-2 دن تک ہو جائے گا آپ کا کام، اور اگر اس کے بعد مجھے میرا سامان نہ ملا تو میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، بندہ مار کر لاش ٹھکانے کیسے لگانی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ میں پولیس والا ہوں، قانون کے سارے جھول میری جیب میں ہیں۔ میں آپ پہ اتنے کیس لگاؤں گا کہ آپ کی 7 پشتوں کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ آپ نے خواب میں ان جرائم کا سوچا بھی ہوگا۔ میں آپ پہ ایسے ایسے کیس لگاؤں گا کہ کوئی آپ کی لاش کو کندھا دینا تو دور، لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے انگلی اٹھا کر وارن کیا، مجھے ڈبل کراس مت کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ سکندر شاہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں عمر صاحب، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ بدقت بول پائے تھے۔ عمر چند لمحے ان کو سخت نظروں سے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا، وہ گاڑی کے شیشے پہ جھکا تھا۔ آپ کی بیوی پرانے کراچی جاتی ہے نا اپنے رشتہ داروں سے ملنے؟ ہاں، لیکن یہ بات میرے بچے نہیں جانتے، آپ کو کیسے پتہ؟ وہ حیران تھے۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے، وہ کہہ کر سیدھا ہوا اور ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کرتا آگے بڑھ گیا۔ کرنے کو بھی کام بڑھ گیا تھا۔ عمر حیات کے بنگلے پہ غیر معمولی خاموشی تھی۔ شانو اپنا کام کر کے جا چکی تھی، دوپہر کا کھانا بننے میں وقت تھا۔ حالے لان میں بیٹھی مہر سے کال پہ بات کر رہی تھی جب عمر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی سکندر شاہ سے مل کر آیا تھا۔ اس نے دور سے حالے کو یہاں بیٹھے دیکھا تو یہیں چلا آیا۔ وہ اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی۔ عمر کی آہٹ پہ مڑی، اس کو دیکھ کر حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی تھی۔ میں نے اس ٹال والے آدمی کا کام کر دیا ہے، اب اپنی زبان میں اس کو سمجھا لیں کہ آئندہ اپنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک کر لے۔ پولیس اتنی پاگل نہیں ہوتی کہ روڈ پہ چلتے آدمی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ وہ آدمی بے قصور تھا، اس کا کسی چوری ڈاکے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پولیس والوں نے اس کے سر پہ جھوٹا کیس ڈالا تھا۔ میں اس آدمی کو کئی سالوں سے جانتی ہوں، وہ بیچارہ رحم دل اور شریف انسان ہے۔ جی بالکل، اس شریف رحم دل انسان نے ایک رات ڈکیتوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ وہ چور اس کے دوست تھے، اس کا سرکل تھے، اور انسان کے کردار کا پتہ اس کے سرکل سے لگایا جاتا ہے۔ اب غنڈے موالیوں میں اٹھے بیٹھے گا تو گورنر ہاؤس کی سیر تو کرے گا نا؟ عمر بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے اچنبے سے اس کو دیکھا تھا۔ گورنر ہاؤس؟ عمر مسکرایا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس کی اصطلاحات سے ناواقف تھی۔ گورنر ہاؤس ہم تھانے کو کہتے ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہے۔ رشوت کو ہم چائے پانی کہتے ہیں، اور مار پیٹ کو خاطر تواضع کہتے ہیں۔ تھانے میں آنے والے کو ہم مجرم نہیں مہمان کہتے ہیں، اور بار بار آنے والے کو محبوبہ کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ جان جائیں گی، وہ محظوظ سا کہہ رہا تھا۔ حالے نے دھیان نہیں دیا۔ تم نے کیسے کیا یہ؟ وہ 6 ماہ سے تھانے میں، تم نے چند دنوں میں یہ کیسے کیا؟ اس کی سوئی کسی اور جگہ اٹکی تھی۔ میں نے یہ کام چند دنوں نہیں چند منٹوں میں کیا ہے، پچھلے کچھ دن میں مصروف تھا اس لیے میں نہیں کر سکا۔ دوسرا وہ شریک جرم نہیں تھا، میں نے کیس بدل دیا ہے، میں نے تھانے میں بات کر لی ہے۔ اب کیس کچھ اس طرح ہوگا کہ 6 ماہ قبل اس بوڑھے کا بیٹا جواد جب اپنے گھر میں سو رہا تھا تو چند مشتبہ افراد اس کے گھر میں گھس آئے، اس کی بیوی بچوں کو زود و کوب کیا اور پولیس سے بچنے کے لیے ایک رات ان کے گھر پہ زور زبردستی پناہ لی۔ مزید چند محلے والوں کی گواہی اور ان ڈاکوؤں میں سے ایک آدمی کو خرید لیا، وہ ہماری مرضی کی گواہی دے گا۔ اور ایک آخری بات، میں نے یہ سب آپ کے لیے نہیں کیا، میں یہ جج صاحب کے لیے بھی نہیں کرتا، میں مجرم کو معصوم نہیں قرار دے سکتا۔ وہ آدمی واقعی شریف ہے اور اپنے دوستوں کے ان مشکوک کاموں میں جواد کا کوئی حصہ نہیں تھا۔
آپ کچھ دنوں تک وہ باہر آ جائے گا، امید ہے سدھر بھی جائے گا، میں نے 2 ہاتھ لگا دیے ہیں۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا جب حالے نے اس کی بات کاٹی۔ تم نے اسے مارا؟ تمہیں ترس نہیں آیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ حالے کو واقعی غم لگا تھا۔ نہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا، اس کی منت سماجت کرتا کہ بھائی صاحب آئندہ آپ ایسے مشکوک لوگوں سے نہیں ملیں گے، بلکہ اپنی سر کی قسم اٹھوا لیتا کہ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ وہ ہاتھ جلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دبایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب اس کے ذہن میں ایک چماکا ہوا۔ تم یہیں رکو، یہیں میں آتی ہوں، وہ غائب دماغی سے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئی تو عمر اسی جگہ کھڑا تھا۔ اس کی اسکین کرتی نظر حالے کے ہاتھ میں دبے چیک پہ گئی۔ وہ تب تک اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ یہ میں نہیں لے سکتی، اس نے چیک ہوا میں بلند کیا تھا۔ عمر نے آنکھیں سکیڑ کے اس کو دیکھا تھا۔ حالے، ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، آپسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ہم پارٹنرز بن کر کام کریں گے، اور یہ کوئی بخشش نہیں ہے، یہ آپ کے زیورات کی رقم ہے۔ آپ اگر ان کو کہیں اور بھی بیچتی تو ظاہر ہے اتنے ہی پیسے ملتے، اس سے رکھیں کام آئیں گے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ میں یہ اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ یہ رشوت کی رقم ہے، میں بغیر پیسوں کے رہ سکتی ہوں، لیکن حرام کی کمائی میرے لیے ناقابل قبول ہے، یہ واپس لے لو۔ اب کہ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، وہ بس منع کر رہی تھی، جبکہ عمر پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ رشوت؟ حرام کا پیسہ؟ آخر یہ سب کہہ کیا رہی ہیں آپ؟ وہ کافی دیر بعد بولا تھا۔ رشوت کا پیسہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ 20 لاکھ عمر، یہ 20 لاکھ کا چیک ہے، تمہاری 10 تنخواہوں سے زیادہ۔ آخر اتنا پیسہ تم کہاں سے لائے؟ ظاہر ہے یہ تمہارا چائے پانی ہوگا۔ وہ چائے پانی پہ زور دیتی بولی تھی۔ عمر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ حالے میں آپ کی ساری نفرت بدتمیزی سب برداشت کر لوں گا، لیکن میری جاب میرا فرض ہے، میں اس معاملے میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گا۔ جاننا چاہتی ہیں کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ رقم میرے شو روم سے آتی ہے، صدر بازار میں 3 دکانیں ہیں میری، وہاں سے آتی ہیں۔ اب آپ پوچھیں گی وہ دکانیں کہاں سے آئیں تو میں آپ کو بتا دوں وہ دکانیں میری ماں کا شرعی اور قانونی حصہ ہے۔ میں 18 سال کی عمر سے مختلف نوکریاں کر رہا ہوں، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو تنخواہ سے گزارا کرے۔ مجھے پرتعیش زندگی پسند ہے اور اس کے لیے ایک آمدنی کبھی بھی کافی نہیں ہوتی۔ یہ چیک صرف 20 لاکھ کا ہے، میں آپ کو 1 کروڑ کا چیک بھی دے سکتا ہوں۔ عمر حیات نے پیسہ کمایا ہے اور بہت کمایا ہے، لیکن میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ آئندہ کبھی بھی میری کمائی کو رشوت یا حرام کی کمائی کہنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیجئے گا۔ وہ بول کر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے حالے نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے جاتا دیکھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ شہر کے بہت بڑے اور مہنگے مال کی لیڈیز سیکشن میں تھی۔ یہ ایسا مال تھا جہاں صرف امراء آتے تھے۔ غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں نے ایسے مال بس فلموں اور ڈراموں میں دیکھ رکھے تھے۔ یہاں کی ایک لپسٹک بھی اتنی مہنگی تھی کہ اتنے پیسوں سے ایک غریب آدمی کا سارے مہینے کا خرچہ نکل جائے۔ شانو اس کا سایہ بنی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، ساتھ بار بار گردن اٹھا کر کبھی یہاں دیکھتی تو کبھی وہاں۔ حالے نے کئی دفعہ اسے سیدھا دیکھ کر چلنے کو کہا تھا، لیکن وہ مال کی روشنیوں اور رنگینیوں میں ایسی گم تھی کہ اسے کچھ دکھائی سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس حالے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ وہ جیسے مارے باندھے یہاں آئی تھی، ایک جگہ سے اپنے لیے کچھ جوتے خریدے کہ اب تک بخش کی لائی زرد ہیلز میں گھوم رہی تھی، اب وہ ایک شاپ سے اپنے لیے چند لون کے سوٹ خرید رہی تھی۔ سردار کی بیوی کے کپڑوں پہ لگا برانڈ ٹیگ اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے لیے اسی برانڈ کی کلیکشن میں سے کچھ کپڑے خریدے جو کہ تقریباً 15 جوڑے تھے۔ تھوڑی دیر مزید اسی سپاٹ اور سر تاثرات کے ساتھ اپنی باقی ضرورت کی چیزیں لینے کے بعد وہ بل کاؤنٹر پہ آ گئی۔ میم آپ کا کارڈ؟ ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی نہایت شائستگی سے بولی تھی۔ میں کیش پے کروں گی، آپ بل بنا دیں، حالے نے جواب دیا تھا۔ چند لمحہ کھٹ پٹ ٹائپ کر کے اس لڑکی نے بل حالے کے سامنے کیا تھا۔ اس کی نظر سیدھا آخر میں ٹوٹل پہ گئی تھی، 5,10,000۔ حالے نے بدقت اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ نارمل حالات میں یہ بل اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا، لیکن بات یہی تھی کہ حالات نارمل نہیں تھے۔ یہ چند کپڑے اور جوتے اتنے مہنگے ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ بس سوچ ہی سکی۔ وہ 5 لاکھ ان کپڑوں اور جوتوں میں نہیں جھونک سکتی تھی، یہ طے تھا۔ بلا شبہ وہ سارے ڈریسز اور جوتے برانڈڈ تھے اور وہ ہمیشہ سے یہی سب خریدنے اور پہننے کی عادی رہی تھی، لیکن تب اس کے پاس کسی اور کے کارڈز ہوتے تھے، اور اس وقت اس کے پاس جو پیسے تھے وہ اسے اپنا زیور بیچ کر ملے تھے۔ کیا وہ ان پیسوں کو اس طرح خرچ کرنا بلکہ اس طرح اڑانا افورڈ کر سکتی تھی؟ جواب ایک بہت بڑی نا میں آیا تھا۔ یہ کارڈ رکھ لیں، اکب سے آتی آواز پہ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار، بالوں کو جل سے جمائے وہ محصور کر دینے والی پرسنالٹی والا آدمی سفیر سلطان تھا۔ حالے مڑ بھی نہ سکی اور ایک جگہ جم گئی تھی۔ شیور سر، وہ لڑکی مسکرا کر بولی تھی۔ سلطان فیملی عموماً یہاں آتی رہتی تھی اور آج کل تو یہ خاندان خبروں کی زینت بنا ہوا تھا، اس لیے وہ لڑکی جان گئی تھی کہ یہ دونوں کزنس ہیں۔ نہیں رک جائیں، حالے نے خود کو بولتے سنا۔ آپ ایسا کریں، ان چیزوں کا بل بنا لیں اور باقی رہنے دیں، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ اس نے سردار کی بیوی کے لیے لینے والے کپڑوں کے بیگز الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شانو بس خاموش کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ اسے یہ بھوری آنکھوں والا آدمی برا لگا تھا، یہاں اگر اس کا صاحب ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میرا کارڈ یوز کر لو، سمجھ نہیں آ رہی؟
اب کہ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی اب ذرا پریشان ہوئی تھی۔ ان چیزوں کا بل کتنا ہوا؟ حالے بغیر سفیر کی طرف دیکھے چند بیگ اس کے سامنے کرتے پوچھ رہی تھی۔ سفیر 2 قدم آگے آیا تھا، حالے کے کندھے کے پیچھے۔ حالے میں کہہ رہا ہوں نا، میرا کارڈ لے لو، یہاں تماشا مت بناؤ۔ تم ہماری فیملی کو جتنا ذلیل کر سکتی تھی اتنا کر چکی ہو، اب بس بہت ہو گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے آواز ہلکی کر لی تھی۔ حالے کی ہتھیلی پسینے سے بھر گئی تھی، وہ مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مڑی تھی، زرد ہوتے چہرے پہ بدقت مسکراہٹ لائی۔ میں اپنا بل خود دے سکتی ہوں سفیر، آپ تکلف نہ کریں، جس کام کے لیے آئے تھے پلیز وہی کریں۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کرتی بولی تھی۔ بل بناتی لڑکی نے کن اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، ان کے پیچھے بل ادا کرنے والے لوگ بھی ان کو دیکھنے لگے تھے۔ سفیر مسکرایا تھا، ایک نظر ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو دیکھا اور کہنا شروع کیا، اصل میں یہ مجھ سے ناراض ہے، کزنس میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور اپنا کارڈ بھی بھول آئی ہے، لڑکیوں کی جلدی کی عادت۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، اسی لیے میں اپنا کارڈ دے رہا ہوں، لیکن یہ لینے کو تیار ہی نہیں، بس ہمیں 5 منٹ دے دیں۔ وہ کہہ کر حالے کی طرف مڑا تھا۔ لڑکی کچھ نہ بولی، وہ ان کھوکھلی مسکراہٹوں اور جھوٹی وضاحتوں کی عادی تھی۔ وہ 2 ٹکے کا پولیس والا جو تمہارے بلز تک پے نہیں کر سکتا، تم نے اس سے مجھ پہ فوقیت دی۔ اب مزید کوئی تماشا بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے میرا کارڈ لو اور بل کلیئر کرو۔ وہ ہلکی آواز مگر سخت لہجے میں بول رہا تھا، تب تک لڑکی بل بنا چکی تھی۔ میرا شوہر چاہے مجھے بھوکا بھی رکھے، لیکن کم از کم وہ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ کہہ کر مڑ گئی تھی۔ میڈم اب آپ کے 2,75,000 ہو گئے۔ حالے نے قریب جا کر بل انگلیوں سے پکڑا تھا، پھر بیگ سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر ڈیسک پہ رکھیں اور مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ لڑکی نے گنا نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مڑی اور سفیر کو دیکھا اور مڑ گئی۔ شانو بیگ اٹھائے اس کے پیچھے گئی تھی۔ سفیر مٹھی بھینچے اس کو دیکھے گیا۔ اپنے کسی دوسرے عاشق سے بل پے کروانے تھے تو پہلے بتا دیتی، سفیر پیچھے سے بلند آواز سے پکارا تھا۔ حالے کے دل پہ جیسے چھری لگی تھی۔ مجھ سے دل بھر گیا ہے نا، تب بھی تو آج میرا پیسہ حلق میں اٹکنے لگ گیا۔ حالے کے قدم تھمے تھے، اسے دکھ ہوا تھا، بہت زیادہ دکھ۔ لوگ حیرت سے سفیر کو دیکھے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ ڈیسنٹ سا انسان اتنی گندی زبان رکھتا تھا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں حالے سلطان، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ شادی کی رات گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا اتنا نخرہ۔ وہ مزید نہیں سن سکی، بھاری ہوتے قدم اٹھائے اور آگے بڑھنے لگی۔ ہر قدم اتنا بھاری تھا جیسے کوئی وزنی پتھر پیر سے باندھ رکھا ہو، جس کا باپ اس کا صدمہ لے کر وقت سے پہلے مر گیا ہو، جس کے بھائی نے اپنی بہن کی بد کرداری کی وجہ سے باہر نکلنا، سوشل ہونا چھوڑ دیا ہو۔ اس لڑکی کو اتنی اکڑ زیب نہیں دیتی۔ وہ اب بھی چلا رہا تھا۔ وہ چلتی گئی، کانوں میں اترتا زہر دل میں اترنے لگا تھا، لیکن وہ چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ جسم زہر سے سبز پڑتا، اسے یہاں سے جانا تھا، نہ جانے کیوں۔ ایک لمحے کو دل نے خواہش کی تھی کہ کاش عمر حیات یہاں ہوتا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دل کو ٹپٹ کر سلایا تھا اور اس جگہ سے باہر آ گئی تھی۔ دل تھا کہ پھٹ رہا تھا، آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ سفیر کے ساتھ اس نے ایک بہترین وقت گزارا تھا۔ وہ کم بولتا تھا لیکن اچھا بولتا تھا، کبھی اونچی آواز یا بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی۔ ہر معاملے کو سمجھنے والا، اس کی اور چچی کی صلح کروانے والا، حسن اور حالے کے جھگڑے میں ہمیشہ حالے کو سپورٹ کرنے والا۔ جب وہ فیل ہوتی تو اس کے کالج اور یونیورسٹی میں اس کے سرپرست کی حیثیت سے جعلی کالز کرنے والا۔ اسے سفیر سے کوئی طوفانی عشق نہیں تھا، وہ بس اچھا تھا، دل کو بھی اچھا لگتا تھا۔ وہ اچھے وقتوں کا اچھا ساتھ تھا، اب برے وقت میں برا کیوں بن رہا تھا؟ باجی چلیں؟ شانو کی آواز پہ وہ ہوش میں آئی تھی، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ جی چاہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن بھلا فرق کس کو پڑتا تھا؟ چلو، وہ غائب دماغی سے کہتے آگے بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ڈرائیو کرتے اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا، دل پہ ان آنسوؤں کا بوجھ تھا جو گرے نہیں تھے۔ باجی اگر آپ برا نہ مانو تو میں آپ کو ایک سستی مارکیٹ سے کپڑے دلوا سکتی ہوں، مہنگے بھی نہیں ہوں گے اور مناسب بھی مل جائیں گے، شانو نے ہلکے لہجے میں کہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتی حالے سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اس وقت پیسہ اڑانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی اب دل کو ان مہنگے کپڑوں اور برانڈڈ چیزوں کا شوق نہیں رہا تھا۔ اس نے آج جتنے بھی جوڑے خریدے تھے ان پہ بس ایک ہی نظر ڈالی تھی اور پیک کروا لیے تھے۔ یہ وہی حالے تھی جو ایک جوڑے کو 1000 بار دے کر 10 دکان گھوم کر سب سے بہترین جوڑا لیتی تھی۔ معراج سلطان کے جسم کے ساتھ حالے سلطان کا دل بھی مر گیا تھا۔ حالے کو اب لگتا تھا کہ انسان مرنے سے پہلے کئی بار مرتا ہے، اور ایسی اموات کے آگے سانسوں کا رک جانا ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے دل کا ایک ایک کونا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرتا جاتا ہے۔ کبھی بچپن کی محرومی دل کا ایک کونا مارتی ہے، کبھی جوانی کا ناکام عشق، کبھی یک طرفہ محبت، کبھی شادی کے نام پہ سودے بازیاں، کبھی والدین کا وقت سے پہلے مر جانا، کبھی دوستوں کی دغا بازیاں، کبھی فیملی پرابلمز، اور جیسی موت ہمیں فیملی پرابلمز مارتی ہیں، واللہ ویسی اذیت ناک موت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ موت سیدھا ہمارے دل کو چھری سے چیر دیتی ہے۔ ہمارا دل مکمل تب بند ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہو، لیکن یہ زمینی خدا روز ہمارا دل مارتے ہیں۔ بی بی کیا کہتے ہو، لے چلوں مارکیٹ؟ شانو کی آواز اسے حواس میں لائی تھی۔
حالے نے غائب دماغی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ شان اسی پہ خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ حالے کو راستہ بتاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حالے نے جہاں گاڑی روکی وہ ایک مڈل کلاس مارکیٹ تھی، جہاں جامع کلاتھ مارکیٹ کا بڑا سا بورڈ لگا تھا۔ یہاں سے اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو دونوں اطراف میں کپڑے اور جوتوں کی دکان اور انہی دکانوں کے باہر لگے سٹالز میں مختلف قسم کی جیولری سجی تھی۔ شانو گاڑی سے اتر آئی تھی۔ حالی اپنا پرس اٹھائے اس کی تقلید میں باہر نکلی تھی، لیکن باہر نکلنے کے اگلے ہی سیکنڈ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایئر کنڈیشن مال نہیں، جھلساتی دھوپ والی مارکیٹ تھی۔ اس نے بھی اختیار دھوپ سے بچنے کے لیے ہاتھ کو چہرے کے سامنے کر لیا تھا۔ چلی بی بی، رش بہت ہے۔ پیچھے سے شانو کی آواز پہ وہ مڑی تھی اور پھر گہرا سانس بھرتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ لوگ جہاں سے گزرتے، دکاندار ہر آتی جاتی عورتوں اور مردوں کو آوازیں دیتے، صدائیں بلند کرتے، ہر کوئی اپنا سامان کی تعریف میں رتب اللسان۔ باجی 2000 میں جوڑا، 2000، بس 2000، ایک بار آئیں گی تو بار بار آنا پڑے گا، آ جائیں باجی، ایک بار دیکھ لیں باجی، سیل لگی ہے باجی، 1500 کی سیل۔ مختلف نعرے، مختلف بولیاں۔ حالے پریشان سی ایک جگہ رک گئی۔ وہ یہاں سب سے مختلف تھی۔ صاف لگتا تھا کہ وہ اس جگہ سے مانوس نہیں ہے۔ شانو نے اسے رکتے دیکھا تو خود بھی ٹھہر گئی۔ کیا ہوا باجی، رک کیوں گئیں؟ وہ شور کی وجہ سے بلند آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ پیچھے تمہیں بلا رہے تھے، شاید تمہارے رشتہ دار تھے، تم نے نہیں سنا وہ کہہ رہے تھے باجی آ جاؤ یہاں سے کپڑے لے لو؟ شانو کے برعکس اس کی آواز بلند نہیں تھی۔ شانو قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ باجی یہاں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، یہاں پہ جس دکان کے آگے سے گزرو گے وہ آپ کو اپنا دکان میں بلائے گا۔ ان کی آوازوں پہ کان نہ دھرو، بس جس دکان میں رک جاؤں آپ بھی وہیں رکنا، اب آ جاؤ۔ وہ مصروف سی کہتی آگے بڑھ گئی۔ مجبوراً حالے کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تھوڑا آگے جا کر شانو ایک دکان پہ رکی تھی۔ یہ دکان باقی دکانوں کی نسبت ذرا اچھی خاصی تھی۔ یہاں آنے والے غریب لوگ اس دکان کو نظر انداز کرتے تھے کہ یہاں سے شاپنگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ مڈل کلاس لوگ کسی اچھی تقریب یا لڑکیوں کی جہیز کے سامان کے لیے ایسی دکانوں کا رخ کرتے تھے۔ وہ دونوں دکان کے اندر داخل ہوئیں تو ان کے لیے کرسیاں رکھی گئیں۔ چھوٹا لڑکا بھاگ کر پانی لے آیا۔ حال اپنے ظاہری اولیے اور رکھ رکھاؤ سے ڈیفینس کی کوٹھی میں رہنے والی بیگم لگتی تھی۔ دکاندار مروب ہو گیا۔ اب وہ اپنی دکان کی سب سے شوخ اور بھڑکیلے جوڑے نکال نکال کر دکھا رہا تھا۔ حالے نے ایک نظر ناپسندیدگی سے ان سب کپڑوں کو دیکھا اور پھر اسے ٹوک دیا۔ مجھے بس لان کے سوٹوں کی نئی کلیکشن دکھا دیں، یہ سب مجھے نہیں چاہیے۔ دکاندار جی کرتا اپنی دکان کے نفیس اور سادہ سے جوڑے نکال آیا تھا۔ یہ سارے جوڑے 3000 سے شروع ہوتے ہیں باجی، دکاندار لڑکے نے بتایا تھا۔ حالے نے چونک کر اس کو دیکھا تھا، ساتھ منہ پہ ہاتھ رکھے شانو کو دیکھا۔ نہ کیوں کس خوشی میں 3000؟ 2000 سے 1 روپیہ زیادہ نہیں دوں گی میں، اتنا بھی کوئی خاص رنگ نہیں ہے، نہ پرنٹ اچھا ہے، ایسے جوڑے پہن رکھے ہیں ہم نے، ایک دھلائی کے بعد ہی رنگ اتر جاتا ہے۔ دکاندار لڑکا اب اپنے جوڑے کا دفاع کر رہا تھا۔ حالے شانو کے کان کے قریب جھکی تھی۔ بس کر دو شانو، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ حالے کو ایک اور فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس کو میں صحیح ناراض کرتی ہوں، آپ رک جاؤ ذرا۔ ہاں بھائی، 15 جوڑے لوں گی اسی طرح کے، اور سارے 1500 2000 تک، اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں دوں گی، منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ اور بھی بہت دکانیں ہیں۔ شانو ایک بار پھر جرا پہ اتر آئی تھی۔ حالے خفت سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی دکانوں کا رخ نہیں کیا تھا اور نہ ایسی صورتحال کا سامنا۔ تھوڑی دیر تک شانو اس دکاندار کے ساتھ ڈیل ڈن کر چکی تھی۔ 15 جوڑے اور سارے 2 سے 2500 تک۔ حالے نے رقم نکال کر بل ادا کیا اور باہر نکل آئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ شانو، کیا واقعی یہاں اتنے سستے کپڑے ملتے ہیں؟ میں پہلے یہاں کیوں نہیں آئی؟ ان سب کے ساتھ دوپٹے بھی ہوں گے نا؟ وہ بیگ اٹھائے اپنے ساتھ چلتی شانو سے کہہ رہی تھی۔ جواباً شانو نے کچھ کہا تھا۔ حالے مسکرا رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد پہلی بار۔ اس وقت اس کے ذہن سے سفیر سے ہونے والی ملاقات محو ہو چکی تھی۔ وہ لاکھوں کی شاپنگ کرتی آئی تھی، لیکن آج کے 35,000 کی شاپنگ نے اسے جتنی خوشی دی تھی وہ آج تک کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لیے گئے کپڑے گھر جا کر کبھی کھول کر نہیں دیکھے تھے، لیکن آج اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ان کپڑوں کو دیکھے، چھوئے اور ایک بار پھر خوش ہو۔ آس پاس دکانوں سے آتی آوازیں، رش میں لگتے دھکے، بچوں کی رونے چلانے کی آوازیں، لڑکیوں کے حسرت بھرے چہرے، اور ان سب کے درمیان گزرتی وہ ملکہ جسے کسی تاج کی ضرورت نہیں تھی، جسے کسی خزانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہ ملکہ تھی جسے اس کا دل ملکہ بناتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو شام ہونے والی تھی۔ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی وہ اپنی ہیل سے آزاد کی پیروں کو ہاتھ سے دبا رہی تھی۔ اسی وقت عمر داخلی دروازے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے ہی شانو بیگ اٹھائے آ رہی تھی۔ عمر نے اسے روک کر ان بیگز کی بابت پوچھا تھا۔ شانو جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ عمر سر ہلاتا اندر آ گیا۔ حالے صوفوں کی پشت سے سر ٹکائے نیم دراز تھی۔ جب عمر لاؤنج میں داخل ہوا، حالے کو صوفے پہ بیٹھے دیکھ وہ اس کے قریب رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ حالے، نرمی سے پکارا۔ بولو۔ ہم اپنے ٹارگٹ میں سے ایک کو چیک کر چکے ہیں، باقی 2 رہتے ہیں۔ اب کس کا نمبر ہے اور وہ کون ہے؟ آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں نا؟ حالے سیدھی ہوئی تھی، آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ ایک لمحے کو عمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔
سرور خواجہ، چیف کسٹم آفیسر، 10 ماہ پہلے اس نے 4 الیگل گاڑیوں کو بغیر ٹیکس کے کلیئر کروایا تھا۔ وہ گاڑیاں کسی منسٹر کے بھانجے کی تھیں۔ سرور خواجہ نے اس کے بدلے 2 کروڑ لیا تھا۔ پورٹ پہ اس کے تعلقات ہیں جسے اس نے استعمال بھی کیا اور ان کو منافع بھی دیا۔ ان گاڑیوں میں سے 2 گاڑیاں دہشت گردی کی مختلف واردات میں استعمال ہوئیں، جن کی وجہ سے سرور خواجہ کافی عرصہ زیر حراست رہا۔ 2 ماہ پہلے وہ باہر آیا ہے۔ اس کا آپ سے کیا تعلق تھا؟ اب اگر اس نے رشتہ مانگا ہوا ہو تو دیکھو میں اس کا کیا کرتا ہوں۔ اس کو جیل بھیجنے والے میرے بابا ہی تھے۔ اس کے کیس کا فیصلہ بابا نے سنایا تھا۔ عمر نے سکون کی سانس لی تھی، حالے کہے جا رہی تھی۔ لیکن بعد میں اس نے سپریم کورٹ میں اپیل کی اور جھوٹے ثبوتوں اور گواہیوں کی وجہ سے رہا ہو گیا۔ لیکن اس کی ریپوٹیشن بری طرح مسخ ہو چکی تھی، نوکری بھی چھوٹ گئی۔ آج کل وہ شہر کے کچھ امراء اور رؤساء کے ساتھ آگے پیچھے گھومتا ہے تاکہ اس کی پوزیشن اسے واپس مل جائے۔ شیر علی اور اس کی کافی اچھی دوستی رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی محلے سے ہیں۔ بعد میں زندگی کی باغ دوڑ میں ان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، لیکن ان کی دوستی نہیں ٹوٹی۔ وہ شیر علی کو آج بھی فیورز دیتا ہے اور کچھ دن قبل اس سے ملا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ ہم اس سے کیسے اگلوائیں گے؟ چائے پانی دے کر، حال اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ عمر اس کے اس طرح کہنے پہ مسکرایا تھا۔ اور اگر وہ نہ مانا تو خاطر تواضع کر لینا۔ عمر گردن پیچھے پھینکے محظوظ سا ہنس گیا۔ حالے نے اسے پہلی بار اس طرح ہنستے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیدھا ہوا تو اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا جسے وہ انگلی سے صاف کر رہا تھا۔ اب بہت جلد میری اصلاحات سیکھ گئیں، مجھے اچھا لگا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ آج شام 6 بجے خواجہ سرور ایک ریستوران میں ایک کسی عزیز سے ملنے آئے گا، ہم اس سے ملیں گے۔ تم اسے کسی گاڑی کی ڈیل کرو گے کیونکہ تمہارا شو روم ہے اور تم ایسی گاڑیاں بآسانی بیچ سکتے ہو۔ حال سلطان صاحبہ، وہ ہر ایرے غیرے کو گاڑیوں کی ڈیلز نہیں دیتا ہوگا۔ کیا تم میرے غیرے ہو؟ وہ دو بدو بولی تھی۔ عمر کا چہرہ سرخ ہوا۔ میرا مطلب ہے وہ یہ کام صرف اپنے جانے والوں کے لیے کرتے ہیں۔ میرے سر پہ صاف صاف لکھا ہے ASP عمر حیات، وہ مجھے دیکھ کر ہی بھاگ جائے گا۔ سسپینڈ ASP، حالن نے تصحیح کی۔ آپ کی وجہ سے، اپنی ڈیڑھ شانے پن کی وجہ سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دو بدو جواب دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مان لیا جو آپ کہتی ہیں، سب مان لیا۔ خوش؟ آخر عمر نے ہار مان لی۔ تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ حالے نے عجیب لہجے میں سوال کیا۔ عمر چند لمحہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کیونکہ مجھے آپ سے عقیدت ہے۔ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے گھر کا کوئی بڑا، جس طرح ہم ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتے، سخت نہیں کہہ سکتے اور کبھی کبھی ان کے سامنے بالکل بے بس ہوتے ہیں، میں آپ کے معاملے میں بالکل ایسے ہوں۔ آپ کا چہرہ میرے کسی عزیز سے ملتا ہے۔ کس سے؟ میک اے گیس۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ آپ مجھے تم کیوں کہتی ہیں حالانکہ میں آپ سے عمر میں 6 سال بڑا ہوں؟ کیونکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ انہیں کہا جاتا ہے جن کی آپ عزت کرتے ہو یا جو آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ نہ میں تمہاری عزت کرتی ہوں نہ تم میرے لیے اجنبی ہو۔ میں تمہارا اصل چہرہ جانتی ہوں، وہی جسے تم دنیا سے چھپاتے ہو۔ وہ خشک لہجے میں کہہ کر اٹھی تھی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی، آنکھوں میں اذیت در آئی تھی۔ جج صاحب مجھ سے شطرنج میں ہار جاتے تھے؟ وہ پیچھے سے پکارا تھا۔ حالے جہاں تھی وہیں تھم گئی، ساکت۔ وہ دنیا میں بس 2 لوگوں سے جان کر ہارتے تھے، ایک آپ اور ایک میں۔ سوچیں پھر میرا اصل چہرہ کیسا ہوگا؟ کیا آپ کے باپ نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا؟ آپ کی نفرت بجائے لیکن اس کی شدت میں کمی لائیں، کیونکہ یہ یک طرفہ ہے اور یک طرفہ جذبے ہمیشہ تکلیف ہی دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے میں ان کو چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ مجھ سے نفرت ایک دن بے جا ثابت ہوگی، کیونکہ اس پوری دنیا میں حال سلطان کے لیے عمر حیات سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے، خود حالے بھی نہیں۔ وہ بولتے بھی اٹھا تھا۔ حالے ابھی نمک کا مجسمہ بنی کھڑی تھی، جیسے چھو لو تو ڈھیر ہو جائے۔ میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، باہر آ جائیں۔ وہ چلا گیا تھا۔ وہ اسی طرح لاجواب کر کے کیوں چلا جاتا تھا؟ وہ دونوں گول چکردار زینے پہ چڑھتے ریستوران کی بلائی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں نے روف ٹاپ پہ قدم رکھا، بے اختیار ان دونوں کی نگاہ سیڑھیوں کے ساتھ ختم ہوتی دیوار پہ گئیں، جہاں چھوٹی بڑی سائز کی بے شمار تصاویر لگی تھیں۔ 2 لڑکیاں اپنی تصویر ہاتھ میں پکڑے بےتاب کھڑی تھیں کہ کب ان کی تصویر اس دیوار کی زینت بنے گی اور کب وہ اس تصویر کی تصویر بنائیں گی۔ ایک پیٹر ہاتھ میں گلو سٹک پکڑے کھڑا تھا۔ ان سب تصویروں میں سب سے نمایاں ایک تصویر تھی، سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت تصویر۔ اس تصویر میں 3 لوگ تھے۔ بیچ میں 15 سالہ حسن سلطان، اس کی دائیں جانب مسکراتے چہرے والے حالے سلطان اور بائیں جانب گرے آنکھوں والا ہارون شاہد۔ حالے اس تصویر کو دیکھتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عمر وہیں کھڑا رہ گیا، آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑے اس تصویر کو دیکھے گیا، جب اسے اپنے عقب سے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی حسرت بھری آواز آئی، یار یہ گرے آنکھوں والا لڑکا کتنا ہینسم ہے نا؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں بہت ہینسم ہے، یہ فوڈ بلاگر بھی ہے، میں نے اس کو انسٹاگرام پہ دیکھا تھا، گرے بیوٹی۔ ساتھ کھڑی لڑکی نے اس کی تائید کی تھی۔ عمر کو نہ جانے کیوں یہ تعریف بری لگی تھی۔ آئی ڈونٹ فائنڈ ہم ہینسم، وہ منہ کے زاویے پہ گاڑ کر بڑبڑایا تھا۔
پھر ایک قدم آگے بڑھا لیکن پھر رک گیا۔ واپس مڑ کے تصویر کو ایک بار پھر دیکھا، ہمیں سوچنے والے انداز میں اکٹھی کیں۔ سرمئی بلا۔ وہ ہارون کو ایک نک نیم سے نواز گیا تھا۔ ہاں بالکل یہی صحیح رہے گا، سرمئی بلا۔ وہ خود کو داد دیتا آگے بڑھ گیا تھا، البتہ دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر سے اس چھوٹی گول میز پہ بیٹھے خواجہ سرور کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت سردار کے ساتھ ایک 35-36 سال آدمی انہیں اپنے سامنے والی ٹیبل پہ بیٹھتا دکھائی دیا۔ حالے نے اسے پہچان لیا تھا، وہ خواجہ سرور تھا، لیکن سردار کے ساتھ کیوں؟ یہ سردار یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ عمر کے کان کے پاس چکی تھی۔ میرا دوست، میری مرضی۔ حالے نے میز پہ پڑا عمر کا موبائل اپنی 2 انگلیوں میں اٹھا لیا تھا اور میز کی دوسری طرف لے جا کر ہوا میں بلند کیا۔ میرا ہاتھ، میری مرضی، وہ جتاتی ہوئی لہجے میں بولی۔ بتاتا ہوں، رکھیں اس کو واپس، پلیز رکھ دیں، یہ بہت مہنگا ہے۔ اس نے جیسے منت کی تھی۔ حالے نے موبائل واپس رکھ دیا، عمر کو جلدی بتاؤ والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہنا شروع کیا۔ خواجہ سرور کا کلاس فیلو خرم مالک سردار کا کزن ہے۔ سردار نے خرم سے بات کی ہے اور اس نے ان دونوں کا میٹ اپ رکھوا دیا ہے۔ سردار اب خواجہ سے کہے گا کہ اسے ایک اللیگل گاڑی چاہیے، جس کے لیے وہ فوراً حامی بھر لے گا۔ کیوں؟ حالے نے بیچ میں ٹوکا تھا۔ مجھے بات کے درمیان میں نہ ٹوکا کریں، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ عمر جس سنجیدگی سے بولا تھا، حالے کا خون تک جل گیا۔ وہ دوبارہ سے کہنے لگا، ہاں تو خواجہ حامی بھر لے گا، کیونکہ کل اس کی بیوی کی سالگرہ ہے۔ اس کی بیوی نے اسے ڈائمنڈ نیکلس کی فرمائش کی ہے اور ہر نیک شوہر کی طرح وہ اپنی بیوی کی خواہش پوری کرے گا، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس اس وقت ایک دھیلا بھی نہیں ہے۔ ساری رقم اس نے خود کو چھڑوانے میں لگا دی۔ اب اسے چاہے اصلی جہنم میں بھی جانا پڑے وہ جائے گا، لیکن اپنی بیوی کے تانوں کی جہنم میں نہیں جلے گا۔ اس کے گھر میں ایک گاڑی ہے، وہ اللیگل ہے، کبھی امکان ہے کہ وہ اسی گاڑی کو بیچنا چاہے گا اور میرے بندے اسے دھر لیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں چائے پانی دینا ہے یا پھر خاطر تواضع کرنی ہے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ؟ مجھے سب پتہ ہوتا ہے، وہ فوراً بولا۔ پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ کیا میں اسے اغوا کرنے میں تمہارا ساتھ دینے والی ہوں؟ اب اپنی بیوی سے یہ کام تھوڑی کرواؤں گا، آپ کو تو کسی اور کام کے لیے لایا ہوں، بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پہ حالے کو دیکھا۔ حالے، یہ سب کر کے ہم وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ میری گٹ فیلنگ کہتی ہے یہ آدمی جو چاہے دنیا جہاں کا بغیرت انسان ہے، یہ آپ کے اغوا میں شامل نہیں ہے۔ حالے بغور اسے سنی گئی۔ کیا آپ ایک بار میرا اعتبار کر سکتی ہیں؟ اس کا انداز جیسے بے بس تھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، لیکن حالے آپ سوچیں، اگر مجھے آپ سے شادی کرنے کا جنون ہوتا تو جج صاحب کو منانا کیا میرے لیے مشکل تھا؟ ہرگز نہیں، میں انہیں منا سکتا تھا۔ وہ خود کئی بار ٹکے چھپے الفاظ میں مجھ سے آپ کی بات کر چکے تھے۔ میں مرد ہوں، اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن میرے لیے آپ کی مرضی زیادہ ضروری تھی۔ میں نے پوچھی، آپ نے انکار کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ میں نے 10 دن آپ کا سوگ منایا تھا، وہ میری زندگی کے بدترین دن تھے، لیکن میں آپ پہ بس ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پانا میرے لیے کسی بھی دور میں مشکل نہیں رہا، لیکن اگر آپ کو اب بھی مجھ پہ شک ہے تو کسی ایسی جگہ ثبوت ڈھونڈیں جہاں سے کچھ مل جائے۔ یہاں ہم بس وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میرے پاس وہ آدمی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے، ایک بار، بس ایک بار میرے دل کی گواہی سن لیں۔ آپ کے بابا آنکھیں بند کر کے اس سڑک پہ چل سکتے تھے جس پہ عمر ان کا ہاتھ تھام کر چلتا ہو۔ ان کی خاطر میرے ساتھ چلے تاکہ ہم اس آدمی تک پہنچیں جس نے واقعی یہ سب کیا ہے۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا، جان سے مار دیجیے گا، آپ کو میرا قتل معاف ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی عمر، لیکن بابا کی چوائس پہ کرتی ہوں۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو خدا کی قسم میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ جو آپ کا حکم۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عمر نے سردار کو میٹنگ ختم ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ سردار ناسمجھی سے اسے دیکھی گیا۔ خیر تھوڑی دیر میں اس نے خواجہ کے ساتھ میٹنگ ختم کر لی تھی اور عمر کی میز کی طرف آ گیا۔ اسی وقت ان کے میز کی دائیں طرف ایک جینس شرٹ پہ ملبوس 17-18 سالہ لڑکی کوہنی پہ بیگ ٹنگائے ان کے بالکل سیدھ میں بیٹھتی دکھائی دی۔ عمر کی اس کی طرف پشت تھی، لیکن اس نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا، پھر رخ پھیر لیا۔ اس کے لیے لایا ہوں آپ کو، عمر نے حالے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں اس لڑکی کو جانتی نہیں ہوں، وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ جج صاحب کے کیس کے متعلق ہے، کچھ ثبوت ہیں جو اب بھی غائب ہیں۔ اس لڑکی کا باپ مجھے وہ ثبوت دے سکتا ہے، لیکن اسے بدلے میں اپنا خاندان چاہیے۔ یہ بچی اپنی باپ سے نفرت کرنے لگی ہے کیونکہ اس کے والد کی ایک متنازع ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس سب میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بری طرح بیزار ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے باپ کو قبول کر لے، کسی بھی طرح، کچھ بھی کر کے۔ اٹھیں حالے، جائیں۔ میں یہ نہیں کر سکتی عمر، اس نے جیسے عمر کو یقین دلانا چاہا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اپنے باپ کے مرنے پہ وہ بھی وہی گلٹ محسوس کرے جو آپ ان کی آخری بات نہ مان کر رہی ہیں؟ حملہ غیر متوقع تھا۔ عمر، حالے کی آنکھوں میں گلابی پن اترا تھا۔ کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی دوسرا انسان بھی بس اپنے باپ کے ایک گناہ کو نہ معاف کرنے کے غم میں ساری زندگی ایک ادھورے پن کے ساتھ گزارے؟ جائیں حالے، پلیز جائیں، تاکہ کوئی اور آپ کی طرح گلٹ اور اذیت میں نہ رہے۔ جو لوگ کسی کا دل ہلکا کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ جو کسی اور کا غم سنتے ہیں، اللہ ان کی اور زیادہ سننے لگتا ہے۔
اللہ کے سب سے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی جدوجہد مانگتی ہیں۔ حالے بیگ ہاتھ میں پکڑی اٹھی تھی۔ میں تمہیں سب کے لیے قیامت تک معاف نہیں کروں گی، وہ زخمی پن سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ البتہ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ وہ چلی گئی تو سردار اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں سے کیوں اٹھایا بھائی؟ کیونکہ میری بیوی نے کہا تھا۔ اور بٹھایا کیوں تھا؟ کیونکہ میری بیوی نے کہا تھا۔ قابل رشک اطمینان سے جواب دیتا وہ سردار کو زہر لگا تھا۔ اور اگر تمہاری بیوی تمہیں اس ریستوران کی چھت سے کودنے کا کہہ دے تو؟ ویسے کبھی نہیں کہے گی، بھلا اس نے بیوہ تھوڑی ہونا ہے۔ میں نے تمہارے جیسا زن مرید کہیں نہیں دیکھا۔ دیکھو گے بھی کیسے، میرے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تھا۔ میں ون اینڈ اونلی ہوں۔ کیسے تم بیوی کے اشاروں پہ ناچنے لگے ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا۔ بس الحمدللہ کبھی غرور نہیں کیا۔ ویسے بھی شریف آدمی بیوی سے دب کر چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کر چلتا ہے، یہ حدیث ہے۔ سردار تو چلی گیا تھا۔ ماشاءاللہ میری تو آنکھیں بھر آئیں آپ کی اس درجہ شرافت پہ۔ بس اب میں کہیں رو نہ پڑوں، وہ جل کر بولا تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کو اسی میز پہ چھوڑ کر ہم اس میز کی طرف چلتے ہیں جہاں حال سلطان عمر کے میز سے اٹھنے کے بعد اس 17 سالہ لڑکی کے ساتھ تقریباً 25 منٹ بعد آ کر بیٹھی تھی۔ وہ جیسی اس لڑکی کے سامنے والی کرسی پہ آ کر بیٹھی، لڑکی غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ ایکچولی میں یہاں کسی سے ملنے آئی ہوں، وہ آتی ہوں گے، مناسب نکوش اور باریک سی آواز والی لڑکی کہہ اٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں تم عمر حیات سے ملنے آئی ہو، میں اس کی بیوی ہوں، حال سلطان۔ وہ بدقت چہرے پہ مسکراہٹ لاتے بول پائی تھی۔ عمر سر کہاں ہے؟ ہی واز سپوز ٹو کم۔ اب کہ وہ لڑکی بے چین ہوئی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، جواباً تمہیں بھی اپنا تعارف کروانا چاہیے تھا نہیں؟ میں اسرا ہوں، اسرا سکندر۔ عمر سر ہمارے کالج آئے تھے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی، میں تب سے ان کی فین ہوں، میں انہیں آئیڈیالائز کرتی ہوں۔ آج انہوں نے مجھے کال کی تھی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، وہ کب تک آئیں گے؟ اسرا نے ساری تفصیل کہہ سنائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا، تب تک میں تمہیں کمپنی دے سکتی ہوں، یقین کرو میں بڑی اچھی باتیں کرتی ہوں۔ حال اس کی آنکھوں میں دیکھتی پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی، ایسے جیسے شہزادیاں بات کرتی ہیں، بغیر ڈرے، بغیر جھجکے، بے خوف اور با اعتماد۔ کیا آپ دونوں ساتھ ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ نے تو عمر سر پہ اغوا کا الزام لگایا تھا۔ اس طرح بولتی ہوئی جھجکی تھی، حالانکہ دل میں کوئی اسے زور سے جکڑ رہا تھا۔ اس شخص کے ذکر سے جتنی نفرت تھی اتنی ہی اس سے باتیں اسے سننی پڑ رہی تھیں۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، کل ناراض تھے تو آج ٹھیک، اور آج ٹھیک ہیں تو کل پھر ناراض ہو جائیں گے۔ تم اپنی بات کرو، تم اپنے باپ سے کیوں نہیں ملتی؟ حالی نے بظاہر عام سے لہجے میں سوال کیا تھا، لیکن اس نے واضح طور پہ اسرا کا رنگ اڑتے دیکھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سرخ ہوا، غصے سے، بے بسی سے۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، میں آپ کو ہرگز یہ حق نہیں دوں گی کہ آپ میری ذاتیات میں انٹرفیئر کریں۔ اسی وقت حالے کے دائیں طرف ایک ویٹر مؤدب سا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ آرڈر لینے آیا تھا۔ حالے نے مسکراتے ہوئے آرڈر نوٹ کروایا تھا، پھر نرم سی نظروں سے غصے سے بل کھاتی اسرا کو دیکھا۔ تم نے اپنے انسٹاگرام پہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام ہٹا دیا ہے، تم نے اپنے پرسنل معاملے کو خود پبلک کیا ہے، اب ہر آتا جاتا بات تو کرے گا نا؟ حالے نے نرمی سے یاد دہانی کروائی تو اسرا کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وٹ ایور، میں پھر بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جس کو آپ میرا باپ کہتی ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ اٹھا کے کونے پہ لٹکایا اور بولنا جاری رکھا۔ وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ میں اس کا ذکر بھی کروں۔ انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، میں اس کے لیے ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میرے لیے وہ مر گئے ہیں۔ اس کی آواز آخر میں کانپی تھی، غصے سے، تیش سے۔ وہ گھر جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم اس کے لیے انسٹاگرام پہ لوگوں سے لڑتی ہو۔ اوپس سوری، میں نے تمہارے کامنٹس پڑھے تھے۔ تمہارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے بیگ میں جو کارڈ ہے وہ اسی شخص کا دیا ہوا ہے، اور آج تم اسی کارڈ سے پے کرنے والی ہو۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کا ذکر کرو، لیکن وہ اس قابل ہیں کہ تم ان کا گفٹ کیا ہوا بیگ اپنے ایک اسپیشل ڈنر پہ لے جاؤ۔ اس طرح کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے یخ پانی اس کے سر پہ ڈال دیا ہو۔ تم ان کو معاف نہیں کر سکتی، لیکن جب تم 16 سال کی عمر میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھیں، جسٹ فار دا سیک آف اے بلڈی ایڈونچر، اور تمہارے بوائے فرینڈ نے آدھے راستے میں ہی تمہیں بے ہوش کر کے تمہاری ساری جیولری اور کیش لوٹ لیا اور تمہیں ایک ویران سڑک پہ چھوڑ کر بھاگ گیا، تب انہوں نے تمہاری واپسی پہ تمہیں معاف کر دیا تھا؟ اس رائستگی سے واپس بیٹھ گئی، اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، وہ شل ہو گئی تھی۔ حالے نے میز پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ اسرا نے مردہ ہاتھ سے گلاس تھام لیا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں رنج تھا۔ میری ایج میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ بڑے تھے، ان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، ان کو ہمارا سوچنا چاہیے تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ غلط کیا، ساری دنیا ہم پہ تھو تھو کر رہی ہے، میری فرینڈز، میرا سرکل، سب نے مجھے ڈس آن کر دیا ہے، میری ماما ڈپریس ہو گئی ہیں، میرا بھائی ڈرگز لینے لگا ہے، ہم برباد ہو گئے ہیں، اور یہ سب بابا کی وجہ سے ہوا ہے۔ غلطیاں ہر عمر میں ہوتی ہیں، اصل چیز اپنی غلطیوں کو آن کر کے اسے فکس کرنا یا آئندہ اسے نہ کرنا ہے۔
دنیا کا کیا اسرا، یہ 1 مہینہ پہلے تک مجھ پہ تھو تھو کر رہی تھی، پھر عمر پہ اور اب تم پہ۔ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اگر تمہارا باپ مر گیا تو یہ دنیا تمہارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گی۔ ایسے تو نہ کہیں، اسرا ہال ہی تو گئی تھی۔ حالے بولے گئی، تمہارا باپ تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کوئی دنیا نہیں کرے گی۔ کوئی تمہیں 25 لاکھ کا بیگ گفٹ نہیں کرے گا، کوئی تمہیں لاکھوں روپے اڑانے کے لیے نہیں دے گا، کوئی تمہاری غلطیوں پہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ غلطیوں پہ سزا ہر کوئی دیتا ہے، ٹوکتا ہر کوئی ہے، بلیم ہر کوئی کرتا ہے، معاف بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ وہ تمہارا باپ ہے اسرا، اس سے غلطی ہوئی، ہر انسان سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے پیرنٹس کی غلطیوں کو لے کر ٹچی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے لیے اس کے پیرنٹس پرفیکشن کی مثال ہوتے ہیں، جیسے وہ تو بالکل سینٹ ہے، وہ تو فرشتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا اسرا، ہمارے پیرنٹس بھی گوشت پوست کے انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی نیکی اور بدی کا خیال ہوتا ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ سب کے پیرنٹس اچھے نہیں ہو سکتے، جس طرح ساری اولادیں اچھی نہیں ہوتی، اسی طرح کچھ پیرنٹس بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اسرا کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے، وہ سر جھکائے روتی گئی، حالے کہے جا رہی تھی۔ کچھ کے پیرنٹس نشہ کرتے ہیں، کچھ کی جوا کھیلتے ہیں، کوئی بد زبان ہے تو کوئی ناکام نکھٹو، لیکن وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ ہیں، اور یقین کرو ان کا ہونا نعمت ہے، جنت ہے۔ اپنے پیرنٹس کو ہونا آپ کا دل مار دیتا ہے۔ میرا دل مر گیا ہے، تم اپنا دل نہ مرنے دو۔ میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں رہا، تم ان ہاتھوں سے محروم نہ ہو۔ میری غلطیوں پہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، میرے گرنے پہ کوئی مجھے اٹھانے والا نہیں ہے۔ تمہارے پاس ہے اور اسے لوگوں کی وجہ سے مت چھوڑو۔ وہ اپنے ازلی قائل کرنے والے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا، میں ان کو معاف نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم 16 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئیں، کیا وہ ہرٹ نہیں ہوئے ہوں گے؟ میری مما، وہ ان کو معاف نہیں کریں گی، وہ ان کو چھوڑ دیں گی، ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اب کہ اس بچی کی آنکھوں میں خوف تھا، اس کا لہجہ اداس تھا۔ میاں بیوی ایک دن اپنا معاملہ درست کر ہی لیتے ہیں، وہ آج لڑے ہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے، جس طرح میں اور عمر، جس طرح دنیا کے سارے کپلز۔ تم ان کی ٹینشن مت لو، تم یہ سوچو تم کیا چاہتی ہو، تمہارا دل کیا چاہتا ہے۔ کیا تم اپنے باپ کو کھونا افورڈ کر سکتی ہو؟ کیا تم ان کی ایک غلطی پہ ان کو معاف کرنے کی بجائے ان سے ہر تعلق توڑ کر ان کو وقت سے پہلے مرنے دینا چاہتی ہو؟ حالے آگے کو ہو کر بیٹھی فکر مند سی کہہ رہی تھی۔ اسرا بھی تز بزب لگتی تھی، اس کے آنسو گرنا بند ہو گئے تھے، اب وہ سخت خوف زدہ تھی، سخت غم زدہ تھی، اور کچھ خوف زدہ بھی۔ میرا فرینڈ سرکل، میرا سوشل سرکل، سب میرا مذاق اڑائیں گے، سب مجھے چھوڑ دیں گے، میں ان سب کی گوسپ کا ٹاپک بن جاؤں گی، وہ سب مجھ پہ جملے کسیں گے، باتیں کہیں گے، میری مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہو جائے گی۔ وہ بے بسی کی آخری حد پہ تھی، حالے چند لمحہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اسرا اس کی بولنے کی منتظر رہی۔ اسی وقت ویٹر نے آ کر آرڈر سرو کیا، کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سارے میں پھیل گئی۔ پھیلی ہوئی خوشبو اسرا کی ناک کے نتنوں سے ٹکرائی، ساتھ اس کے کانوں سے حالے کی آواز بھی ٹکرائی تھی۔ تم کن لوگوں کی بات کر رہی ہو اسرا؟ یہ لوگ کیا یہ لوگ واقعی تمہارے دوست ہیں؟ ان لوگوں کو تم دوست کہتی ہو؟ وہ تعجب سے کہہ رہی تھی۔ اسرا یک ٹک اسے سنے گئی۔ یہ کیسے دوست ہیں جو تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ، تمہارا اسٹیٹس، تمہارے ماں باپ کے آپسی جھگڑے اور تمہارے ویک پوائنٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں ایز اٹ از قبول نہیں کر رہے؟ انہوں نے دوستی تم سے کی تھی، تمہارے پیرنٹس سے نہیں، تمہارے بڑے چھوٹے گھر سے نہیں، تمہارے فیملی بیک گراؤنڈ، تمہارے اسٹیٹس سے نہیں۔ دوست تو آپ کے عیوب ظاہر نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں اپنی گوسپ کا ٹاپک بنا رہے ہیں؟ تمہاری مینٹل ہیلتھ اگر ان لوگوں کے کہنے سے کچھ متاثر ہو رہی ہے تو تم پہلے ہی ڈیمیج ہو چکی ہو۔ اسرا سانس رو کے اس کو سنے گئی۔ دوست کون ہوتا ہے اسرا؟ اسرا کی آنکھوں میں بے اختیار کون والا تاثر آیا تھا، حالے کہہ گئی۔ جو آپ کی خوشی میں خوش ہو، جو آپ کے دکھ میں دکھی ہو، جس سے بات کرتی ہوئی یہ نہ لگے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا، جس کے لیے آپ کو خود کو بدلنا نہ پڑے۔ دوست کو ایز اٹ از قبول کیا جاتا ہے، ان کے عیوب، ان کی اچھائی، ان کا گناہ، ان کا ثواب سب قبول کیا جاتا ہے۔ قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اسے ہمیشہ اندھیرے میں رہنے دیں۔ اگر آپ کو اس کا کوئی کام غلط، اس کی کوئی حرکت مشکوک لگے تو اس کی اصلاح کریں، محفل میں نہیں، اکیلے میں، سختی یا روب سے نہیں، نرمی اور محبت سے۔ جو دوست آپ کو آپ کی فیملی کی گناہوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، آپ کا مذاق بنا رہے ہیں۔ کھانے کی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو کر ختم ہونے لگی تھی، وہ بغیر تاج والی شہزادی بولے گئی۔ آپ کو چاہیے ان کو چھوڑنے سے پہلے آپ انہیں چھوڑ دو۔ یہ مت سوچو کہ اگر یہ چلا گیا تو میرا کیا ہوگا، دنیا لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ ایک انسان کو اپنی ذات کی بہتری کے لیے چھوڑ دیں، اللہ آپ کو کسی اور سے نواز دے گا۔ جو لوگ اپنی عزت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تب تک آپ کی مدد نہیں کرتا جب تک آپ نہ چاہیں۔ آپ کا جسم، دل، سب اللہ کی امانت ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کا دل دکھائے، آپ کو تکلیف دے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ ٹاکسک لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہیں، لیکن جب تک آپ اللہ کی امانت میں خیانت کرتے رہیں گے، اپنے جسم کسی کے ہاتھوں، اپنے دل کو کسی باتوں سے زخمی کرواتے رہیں گے، اللہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ جس دن آپ کے دل و دماغ میں ایک ذرا سی بھی محبت اپنی ذات کے لیے آ گئی، جس دن آپ نے خود کو اذیت سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا،
اللہ آپ کے لیے ایسے ایسے درد کھول دے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ کن دوستوں کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ سب تم سے زیادہ گلتی ہیں، ان کے پیرنٹس تمہارے پیرنٹس سے زیادہ مسائل کھڑے کر چکے ہیں۔ کیا تمہارے دوست جواد کا باپ 3 بار غبن کے کیس میں جیل نہیں جا چکا؟ کیا فرح کی ماں کلب میں جوا کھیلتی ہوئی نہیں پکڑی گئیں؟ کیا احسن کی ماں کے اپنے ہی گارڈ کے ساتھ غلط تعلقات نہیں تھے؟ آپ کو کیسے پتہ؟ آپ کون ہیں؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں بمشکل بول پائی۔ یہ اہم نہیں ہے بچے، اہم یہ ہے کہ جب وہ لوگ ہمارے پیرنٹس کو معاف کر کے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ اور اگر وہ نہ بھی رہتے تو تم رہو، کیونکہ تمہارے والد کو ضرورت ہے تمہاری۔ وہ 60 کی دہائی کراس کر چکے ہیں، اب تم چلنے کی ان کی لاٹھی ہو، کھلانے کے لیے ہاتھ اور بات کرنے کے لیے انسان۔ کبھی کسی دور میں جب تم بچی تھی تب انہوں نے یہی سب تمہارے لیے کیا تھا، اب تمہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کا اچھا یا برا ہونا اہم نہیں ہوتا، ان کا بس ہونا اہم ہوتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو جیسے ایک طلسم سا ٹوٹا۔ وہ کتنا پیارا بولتی تھی، سادہ اور نرم۔ میں ان کو سوری نہیں بولوں گی، اسرا ہار گئی تھی۔ آپ کے خاندان کو، آپ کے رشتوں کو سوری اور تھینک یوز کی ضرورت نہیں ہوتی، تم بس ان سے نائسلی بات کر لو اور سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ دلوں سے نفرت اور بغض نکال لیے جاتے ہیں، بغیر مانگے معافیاں مل جایا کرتی ہیں۔ وہ سادگی سے بولی تو اسرا نے بس سر ہلا دیا۔ حالیہ مزید اس سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اب ہم یہاں سے اٹھ کر عمر اور سردار کی میز کی طرف جاتے ہیں۔ سردار چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر آگے کو ہوا۔ عمر تم ٹھیک نہیں ہو؟ کیوں؟ مجھے کیا ہوا؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ تم ایک بار پھر اپنے غم کو پروسیس ہونے نہیں دے رہے۔ مجھے یقین ہے تم نے معراج سلطان کی موت کا غم اپنے اندر پروسیس نہیں کیا۔ تم آخر کب تک خود کو ایسی اذیت دیتے رہو گے؟ یہ سوال کرنے والا کوئی اور تھا، سنجیدہ فکر مند سا آدمی۔ ریستوران کی زرد بتیاں ان کو بولتے ہوئے سنتی گئیں۔ میں ان کی موت پہ رویا تھا، میرا غم پروسیس ہوا ہے۔ تمہیں کیا میں بے وقوف لگتا ہوں؟ کب کہاں کیا کرنا ہے مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ تم نے اس غم سے کتنے عرصے میں ریکور کیا؟ چند گھنٹے، وہ فوراً بولا تھا۔ سردار نے اسے افسوس سے دیکھا۔ عمر کیا چند گھنٹے کسی بھی غم کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے دین میں 3 روزہ سو کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہم اپنا غم پروسیس کریں۔ چند گھنٹوں میں غم ختم ہو کر انتقام میں نہیں بدلتے۔ تمہارا غم اب بھی غصے کے مرحلے میں ہے، تم اب بھی اپنے زخم کو کھرچ رہے ہو تاکہ یہ تازہ رہیں، اور تمہیں معراج سلطان کی موت نہ بھولے۔ کیا تمہیں یاد ہے فرانسس بیکن نے کیا کہا تھا؟ A man that studieth his revenge keep his own wounds green۔ تم اپنے انتقام کو پلان نہیں کر رہے، تم اپنے انتقام کو جنون بناتے جا رہے ہو، اور جب انتقام جنون بن جائے تو صحیح غلط نہیں دکھتا۔ انتقام کے اس چکر میں آخر میں تم اپنی روح مار دو گے، تم بھی ان لوگوں جیسے ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، جسموں کے قتل کی سزا ہوتی ہے، دیت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی معافی بھی، لیکن روحوں کے قتل میں نہ دیت ہوتی ہے، نہ معافی، نہ سزا، بس ایک لمبی نہ ختم ہونے والی اذیت ہوتی ہے۔ تم خود کو اذیت کیوں دینا چاہتے ہو؟ وہ بے حد فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ عمر جھلا گیا۔ تو کیا کروں؟ ہاں بتاؤ مجھے، عورتوں کی طرح روتا رہوں یا پھر نہ مردوں کی طرح معاف کر دوں؟ اللہ نے مجھے 2 بازو دیے ہیں، میں انہی بازوؤں سے ان کا گلا دباؤں گا، میں انہی بازوؤں سے انہیں قبروں میں اتاروں گا، جیسے میں نے جج صاحب کو اتارا تھا۔ میں اپنے زخم ہرے رہنے دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں غم کو رو دیا تو یہ ہلکا ہو جائے گا، اگر میں نے دل پہ پڑی بھاری سے ہٹا دی تو بوجھ ختم ہو جائے گا، اور عمر حیات معاف کر دے گا۔ میں نرم نہیں پڑنا چاہتا، جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں ان کے دل اتنے ہی نرم ہوتے جاتے ہیں، اور میں اپنا دل سخت رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں انہیں معاف کر دوں تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے دبے دبے لہجے میں بولا تھا۔ سردار نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کہنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتا وہ لوگ کون ہیں، میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتا کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا۔ مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو گے، چاہے انہیں قبر میں اتارو، ان کے ٹکڑے کرو، یا ان کی لاشوں کو چوراہے پہ لٹکا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پھر آخر تم چاہتے کیا ہو؟ عمر جیسے بیزار ہو گیا تھا۔ عمر حیات، میں عمر حیات کی روح کو بچانا چاہتا ہوں۔ عمر کے اوپر جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا، وہ جم گیا۔ انتقام کے اس چکر میں کتنے لوگ مریں گے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں عمر حیات کی روح کو نہیں مرنے دے سکتا۔ تمہارا جسم مر جائے میں تمہاری قبر پہ جا کے رو لوں گا، لیکن تمہارا کھوکھلا وجود مجھے نہیں چاہیے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے غم کو پروسیس کرو تاکہ تمہاری روح مرنے سے بچ جائے، تاکہ اس سے غم ہو، اس سے تکلیف ہو، اس سے خوشی، وہ ہر احساس کو محسوس کرے۔ اپنے دل سے اس بھاری سل کو ہٹاؤ تاکہ تم گرو کر سکو۔ انتقام اگر تمہارے دشمن کو مارتا ہے تو انتقام کا جنون تمہاری روح مار دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور عمر سن رہا تھا۔ غم بہت پوزیسو ہوتا ہے، اسے وقت چاہیے ہوتا ہے، اسے سپیس چاہیے، اسے تمہارا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اسے تم سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے وہ نہیں دو گے تو غم گریس لیس بن جائے گا، ڈرائے گا، ہانٹ کرے گا، ذلیل کرے گا، تمہارے دل کو تکلیف دے گا، باتیں سنائے گا، لوگوں کے سامنے تمہیں ایکسپوز کرے گا۔ تم نہیں جانتے یہ غم کیسے انسان کو نکل جاتا ہے، یہ تمہاری ساری شخصیت مسخ کر دے گا، یہ آہستہ آہستہ تمہاری روح سے انسانیت ختم کر دے گا۔ کوئی بھی غم کسی کی انسانیت کیسے ختم کر سکتا ہے؟ واٹ نان سینس! عمر نے اس کو ٹوکا تھا۔
سردار کو برا نہیں لگا، وہ عمر کے ان رویوں کا عادی تھا۔ ہر وقت غم میں رہنے والا انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس انسان کسی دوسرے غمگین یا پریشان انسان کو اچھا مشورہ یا تسلی نہیں دے سکتا۔ کیا یہ انسانیت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ مسلسل غم میں رہنے والا انسان کسی اور کے غم کو غم سمجھتا ہی نہیں۔ اگر کوئی اسے اپنا غم سنائے، اپنی تکلیف کہے، تو آپ کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا تو میرا غم ہے۔ لیکن دیکھو میں پھر بھی کیسے مضبوط کھڑا ہوں، میں کیسے سروائیو کر رہا ہوں۔ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، یہ تو کمزور انسان ہے۔ کسی انسان کا غم جب آپ کو غم ہی نہ لگے، اس کے آنسو اداکاری لگیں، اس کا درد بیکار لگے، تو آپ کیسے انسان ہوئے؟ جس انسان کو دوسرے انسان کا غم اداکاری لگے تو ایسا انسان نہیں، مٹی کا بجتا ٹھیک رہا ہی ہوتا ہے۔ اور اس دنیا میں مٹی کے بجتے ٹھیک رہے بہت ہیں، انسان بہت کم۔ تم عمر، تم انسان ہو، اور میں تمہیں اس جنون میں انسانیت کھونے نہیں دے سکتا۔ تم میرے بھائی ہو یار۔ آخر میں اس نے جیسے منت کی تھی۔ غم کو کیسے پروسیس کرتے ہیں؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد عمر نے خود کو کہتے سنا۔ سردار آگے کو ہوا، عمر کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر کہنا شروع کیا۔ غم کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ کے دل میں غم ہے تو وہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ مجھے سب عمر اس کی بات کاٹ کر کچھ بولنے لگا تھا جب سردار نے اس کو گھورا۔ عمر نے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے والے انداز میں اٹھا لیے۔ اپنے دوستوں سے کوئی سیریس یا سبق آموز بات کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آج سردار کو اندازہ ہو گیا تھا۔ غم کو ختم نہیں، پروسیس کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے غم کو رونے سے اچھی چیز بنی نہیں۔ جب آپ روتے نہیں ہیں تو آپ کے دل پہ بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ دل ہمارے جسم کا سب سے اہم پرزا ہے۔ جب تک وہ اداس رہے گا سارا جسم اداس ہوگا۔ وہ تھک جائے گا تو سارا جسم تھک جائے گا۔ وہ بھاری ہوگا تو جیسے ساری دنیا سے جیڑ اچاٹ ہو جائے گا۔ دل سارے جسم کو آپریٹ کرتا ہے، اور جب وہ خود ہی ایک جگہ ٹک جائے گا تو جسم کو کیا خاک چلائے گا؟ دل کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ کسی سے غم کہہ دینے سے یا پھر رو لینے سے۔ اور جب دل ہلکا ہوتا جاتا ہے تو جسم ایسے کھل جاتا ہے جیسے کوئی نئی کومپل۔ اور جب دل کھلتا ہے تو جسم کے سارے باقی پرزے ایک تحکم سے اپنے کام سنبھال لینے کو کہتا ہے۔ پھر چاہے کوئی عضو کام کرنا چاہے یا نہیں، اسے کام کرنا ہوتا ہے۔ ہلکے دل والے جسم کا دماغ زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ دوسرا، اپنے غم کو وقت دیں۔ ایک دن یا ایک گھنٹہ میں غم پروسیس نہیں کرتا۔ اسے جتنا وقت دیں گے اتنی جلدی پروسیس کرے گا۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ کا غم زیادہ وقت کیوں لے رہا ہے، اسے اب بس کر دینی چاہیے۔ نہیں، غم کو تب تک وقت دیں جب تک وہ آپ کی آنکھیں نم کرتا رہتا ہے۔ جس دن کسی غم پہ آپ کی آنکھیں نم ہونا بند ہو گئیں، اس دن غم کی کوئی اوقات نہیں رہتی، اور غم غیرت مندی سے آپ کے دل سے ڈیرا اٹھا کر کہیں اور نکل جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور عمر آنکھیں سے کوڑے اس کو سنے گیا۔ تیسرا، اس نے انگلی پہ گنا۔ آپ کے قریبی لوگ، آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے بہن بھائی، جس کے ساتھ بھی آپ کمفرٹیبل ہوں، اس سے کہیں۔ کہنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ دل پہ لگے زخم کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کہتے جائیں گے دل کے زخم ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ کہنے سے ڈرے مت۔ جب آپ پہلی بار کہیں گے تو آواز بھر آ جائے گی، آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ دوسری بار کہیں گے تو آپ کی آواز بھر آئے گی نہیں، آپ بس دکھی ہوں گے۔ رفتہ رفتہ دکھ بھی تحلیل ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ کہیں گے آپ کا دل تندرست ہوتا جائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ میں کیوں کہوں، میں تو مضبوط ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تمہیں خاندان، دوست، رشتے یہ سب کیوں دیتا؟ وہ سانس لینے کو رکا تھا، پھر کہنا جاری رکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو خاندان اور رشتے یہ سب کچھ صرف کمزور لوگوں کو ملتا۔ مضبوط لوگوں کو کیا دیواروں سے سر پٹکنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کمزور ہے، اسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور جس دن وہ لوگوں سے کہنا شروع کر دیتا ہے، غم نروٹھی محبوبہ کی طرح ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، غم پوزیسو ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی کو دیکھ لے تو سب سے پہلے آپ کو اذیت دیتا ہے، آپ کے ذہن میں بار بار تکلیف دہ باتیں تازہ کرتا ہے۔ اگلی بار وہ آپ کو ڈراتا ہے، آپ کے رازوں کے کھلنے کے خوف سے وہ آپ کو آپ کے لوگوں سے بدظن کرتا ہے، آپ سے بار بار یہی کہتا ہے، کیا ہو کہ اگر اس آدمی نے تمہارے غم کے اشتہار سارے شہر میں لگا دیے؟ کیا ہو کہ تمہارا رازدار تمہیں بے پردہ کر دے؟ اگر آپ نے یہاں غم کو ہرا کر ایک بار پھر اپنی بات کہہ سنائی تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اندر سے روٹ جاتا ہے۔ اس کی پوزیسونیس یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ آپ اسے شیئر کرو۔ وہ آپ کے ساتھ کسی ساتھی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کو گرا ہوا، مایوس، ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور جس دن ایسا نہیں ہوا وہ آپ کو ہانٹ کرنا بند کر دے گا اور اس کا پروسیس پورا ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے عمر تم میری بات کو سمجھو گے۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ لیکن ہم کیسے اپنی ہر بات کسی سے کہہ دیں؟ راز کھلنے کا ڈر تو رہتا ہے نا؟ عمر نے سوال کیا تھا۔ کس نے کہا ہے کہ ہر کسی سے کہو اپنا غم؟ صرف اسی سے کہو جو سننے کے لائق ہے، جہاں آپ کو راز کے کھلنے کا خوف نہ ہو، جو باوقار ہو۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص باوقار ہے یا نہیں؟ سمپل، آپ اپنے سرکل میں ایسا آدمی ڈھونڈو جس نے کبھی آپ کے ساتھ کسی دوسرے کی ذاتی بات شیئر نہ کی ہو، وہ بھی یہ کہہ کر کے، یار دیکھو اس نے مجھے منع کیا ہے لیکن میں پھر بھی تمہیں بتا رہا ہوں۔ ایسے لوگ بہت برے رازدار ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ رازدار ہوتے ہی نہیں۔
یاد رکھو جو کسی دوسرے کی ذاتی بات اس کے منع کرنے کے باوجود آپ کو بتا سکتا ہے وہ آپ کی باتیں بھی چھپائے گا نہیں. اور اگر اس کی نیت بری نہ ہو، میرا مطلب ہے اسے اس تیسرے انسان کو کوئی مشورہ دینا ہو اس لیے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہو تو. وہ ایسے محو ہو کر پوچھ رہا تھا کہ سردار اسے دیکھے گیا. اس صورت میں اسے 2 کام کرنے چاہیے. پہلا، وہ بہت کوشش کرے کہ اپنی طرف سے کوئی معقول مشورہ دے. 2، مگر بہت مجبوری ہے، وہ آپ سے بات کر بھی رہا ہے تو اس تیسرے انسان کا نام مخفی رکھے اور کسی بھی صورت آپ کو اس تیسرے انسان کا نام پتہ نہ بتائے. وہ آپ سے اس طرح مشورہ مانگے کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تم اپنی ذہانت کے مطابق کوئی مشورہ دو. وہ بول کر خاموش ہوا تو عمر نے بس سر ہلا دیا. وہ بس خاموش بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور ایک نمبر پہ کال کرنے لگا. پھر رک گیا، نمبر ایڈٹ کے خانے میں گیا، انگلی سے کاٹنے کا بٹن دبا کر ہارون شاہد کا نام کاٹا. اب اس کی انگلیوں نے ایک نیا نام لکھا، سرمئی بلا. نمبر سیو کیا اور کال کرنے کے لیے اٹھ گیا. کال جا رہی تھی. تھوڑی دیر بعد کال پک بھی کر لی گئی. ہیلو، ہارون کی آواز بوجھل تھی. ہاں ہارون، ایک کام ہے تم سے، کر لو گے؟ وہ بات کرتے ہوئے میز سے اٹھ گیا تھا، ایسے کہ اسرا اس کو دیکھ نہ سکے. کیا کام ہے؟ اور میں تمہارا کام کیوں کرنے لگا؟ اس کی آواز میں برہمی نہیں تھی، بس تکان تھی. عمر نے فون کان سے ہٹا کر فون کو گھورا تھا، جیسے اپنی نظروں سے اسے سالم نگل لینا چاہتا ہو. یہ میرے لیے ہے اور میں تمہیں اس کے بدلے فیور دوں گا. اب جلدی بولو، کر سکتے ہو؟ ہارون نے گہری سانس لی تھی. بولو. کسی کو سمجھانا ہے کہ اپنی عاشقی کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کرے. میرے سمجھانے کا سٹائل ذرا الگ ہے، اس لیے تم جاؤ، میں تمہیں اس کی تصویر اور باقی ڈیٹیلز بھیج دیتا ہوں. کل شام تک اس سے مل لینا، اوکے؟ وہ یقین دہانی چاہ رہا تھا. حالے سے کیوں نہیں کہتے؟ وہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہے. اس کی ٹاکنگ پاور سے واقف نہیں ہو گیا؟ وہ ابھی نیم رضامند تھا. عمر نے دانت کچکچائے تھے. جس سے بات کرنی ہے وہ 23 سال کا لڑکا ہے، ڈرگ ایڈکٹ اور شرابی. کل شام تم اسے نائٹ کلب میں ملنے والے ہو. کہ اب بھی تم اپنی پہلی والی بات پہ قائم ہو؟ عمر کے سنجیدہ انداز پہ ہارون کے جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں. موبائل پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی. میں کل وقت پہ پہنچ جاؤں گا. چپا چپا کر الفاظ ادا کیے اور فون بند کر دیا. راشی پولیس والا، ہاں؟ بڑبڑاہٹ واضح تھی.